بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ آج جو میں ناول پڑھنے جا رہی ہوں وہ ہے ساجدہ تاج کا کیسے مناؤں پیا۔ بہت پیارا ناول ہے، شارٹ ناول ہے، رومانٹک سٹوری ہے، آپ کو بہت پسند آئے گا۔ یہ ماہنامہ کرن میں شائع ہوا تھا، اس کا جو ایئر ہے پبلش آف ایئر وہ مجھے یاد نہیں ہے، تو آپ نے جو میرا اس سے پچھلا ناول جو تھا آپ وہ پڑھیں، سنیں، اس کو انجوائے کریں اور ساتھ ساتھ اس کو لائک شیئر ضرور کریں، اور جنہوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ضرور میرا جو چینل ہے وہ سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو مونیٹائز ہونے میں مدد دیں۔ تھینک یو۔ چلیے اب ناول سٹارٹ کرتے ہیں، کیسے مناؤں پیا بائی ساجدہ تاج۔ اوف کیا مصیبت ہے، آ رہی ہوں بھائی، صبر نہیں ہوتا۔ وہ جو کوئی بھی تھا پچھلے 1.5 منٹ سے مسلسل ڈور بیل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ سستی کی ماری شازمین شاید ڈور بیل پر ہاتھ رکھنے والے کی بھی استاد تھی۔ اگر وہ ڈھیڑ تھا تو وہ خود کو مہا ڈھیڑ ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اگر شگفتہ بیگم کی کرخت آواز اس کے کان میں نہ پڑتی تو وہ شاید اب بھی گیٹ کھولنے کے لیے نہ اٹھتی۔ اوہ تو آپ ہیں حضرت۔ دروازے کے باہر عمر کو پوری شان سے ایستادہ دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہوا، مزید خراب ہوا۔ تبھی ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے صرف اتنا ہی بولی، لگتا ہے شازمین ڈیئر آج کل انگارے چبانے کا کام سر انجام دے رہی ہیں۔ اس کے بگڑے تیور اور تیکھا انداز دیکھ کر عمر کہے بغیر نہ رہ سکا، مجھے چھوڑے اپنی سنائی۔ یہ بے وقت کی آمد لہجہ جوں کا توں تھا۔ اس کی اس وقت آمد جب اماں سے تازہ تازہ ڈانٹ پڑی تھی، اسے بری طرح کھل رہی تھی۔ ظاہر ہے دیدار یار کے لیے بھرپور شرارتی انداز میں کندھے اچکا کر کہا گیا، انداز سے مزید تپانے والا تھا۔ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ آپ ہی گھر پر نہیں ہیں، کورا جواب دیا گیا۔ کہاں گئی ہیں؟ اس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اپنے کسی کلائنٹ سے ملنے ان کے گھر گئی ہیں، انداز میں بے نیازی نمایاں تھی۔ شازمین ڈیئر تم سے تو جھوٹ بھی ڈھنگ سے نہیں بولا جاتا، کم از کم کوئی ڈھنگ کا کام ہی کر لیا کرو۔ تائی جی بالکل ٹھیک کہتی ہیں تم۔ اگلے ہی پل وہ اس کا جھوٹ پکڑتے ہوئے بولا اور اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھی، میں کہتی ہوں اماں سے کہ جب تک آپ ہی کی رخصتی نہیں ہو جاتی وہ آپ دونوں کا باقاعدہ پردہ کروایا کریں۔ یہ کیا جب دل چاہا آپ جناب۔ اوہ لگتا ہے تائی جی کی ڈانٹ کا دماغ پر کچھ زیادہ ہی اثر ہوا ہے، جو موڈ اور مزاج دونوں برہم ہیں۔ ویسے مجھے بھی تو پتہ چلے کہ محترمہ اب کون سا کارنامہ انجام دیا ہے۔ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں اس وقت صحن کے وسط میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ جی نہیں اماں، تو بس ویسے ہی، اور آپ پلیز دوسروں کی ٹو میں رہنا چھوڑ دیں۔ قریب قریب گھر ہونے کا اور کسی کو فائدہ ہے یا نہیں، مگر آپ کو بہت فائدہ ہے۔ اب وہ جواب اور اس پر چوٹ کر رہی تھی۔ ڈیئر میرے فائدے کو سوچ سوچ کر تم کیوں جلتی رہتی ہو؟ آئینہ دیکھو ذرا، جل جل کر روز بروز تمہاری رنگت کتنی مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی گوری چمکتی رنگت کو نشانہ بنایا۔ کیا واقعی عمر بھائی میری رنگت؟ دایاں ہاتھ اپنے گال پر پھیرتے ہوئے متفکر لہجے میں پوچھا گیا۔ چونکہ عمر اس کی کمزوری سے واقف تھا، تبھی ہی اپنی باتوں کے جال میں اسے پھنسا لیتا تھا، اور وہ بیوقوف بھی اس کی باتوں میں بہت جلدی آ جاتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے لہجے کی پریشانی نے کچن میں کام کرتی تابین کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ ان دونوں کی نوک جھونک اس حد تک بخوبی پہنچ رہی تھی۔ اور کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یقین نہ ہے تو کسی روز میرے ساتھ چلنا۔ میرے ایک کولی کی مسز کا بہت بڑا پارلر ہے، ساتھ میں وہ اسکن اسپیشلسٹ بھی ہیں، تمہاری اتنی زبردست اسکن ٹریٹمنٹ کریں گی کہ ایک پل کو تمہاری تمام دوستیں بھی تمہیں دیکھ کر حیران رہ جائیں گی۔ بہانے بہانے سے تمہارے پاس تمہارے حسن کا راز نہ پوچھنے آئے تو کہنا۔ وہ اسے باتوں میں الجھا کر آہستہ آہستہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا تھا، اور اس کا مقصد سمجھتے ہی تابین کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ پھر کسی دن کیوں عمر بھائی، آج ہی چلے نا۔ کچھ دیر قبل والا لہجہ یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ آج نہیں، مشکل ہے، کچھ سوچتے ہوئے اس سے جواب دیا۔ اس میں کیا مشکل والی بات ہے، آپ بس آج ہی مجھے لے کر چلیں۔ سمجھا کرو نا شازمین، آج ہماری کام والی چھٹی پر ہے، اس لیے میرا کوئی بھی پریس شدہ سوٹ موجود نہیں ہے۔ اگر تم سے کپڑے پریس کرنے کے لیے کہوں گا تو پھر تم وہی بات کہو گی کہ یہ جینز تم سے پریس نہیں ہوتی۔ مشکل سے ہی صحیح، مگر میں پریس کر تو دیتی ہوں، اب بھی اسی طرح کر دوں گی۔ چلو اب اگر تم اتنا اصرار کر رہی ہو تو جاؤ، استری سٹینڈ پر میری گرے پینٹ اور آف وائٹ شرٹ رکھی ہوگی، جا کے جلدی سے پریس کر دو، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اس پر احسان عظیم کرتے ہوئے عمر نے کہا، اور اس کی بات مکمل ہوتے ہی اس پر عمل کرنے چل پڑی۔ اپنی پلاننگ پر کامیاب ہوتا وہ کچن کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ جانتا تھا کہ وہ دشمن جہاں اس وقت کہاں موجود ہوگی۔
اس کا اندازہ صحیح نکلا۔ چولہے کے قریب کھڑی تابین کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے بےتکلفی سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ لہجہ و انداز کے ساتھ ساتھ گرم گرم سانسوں کی تپش اسے اپنے بہت قریب محسوس ہوئی تھی۔ آخر تم ایک بار ہی شازمین کو چکر دینے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر ایک پل کو وہ بری طرح ہراساں ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل غیر محسوس انداز میں الیکٹرک کیٹل اٹھانے کے بہانے وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتا اور اس کے سراپے کو گہری نظروں سے تولتا وہ اس کے قریب کھڑا بڑے جذب سے بولا۔ بلیک اور گرین نفیس سے سوٹ میں اس کا دلکش سراپا اور دلکش لگ رہا تھا۔ آگ کی حدت سے سرخ ہوتا چہرہ عمر کی نظروں کی تپش سے مزید دہکنے لگا۔ بالوں کی چند آوارہ لٹیں چہرے پر جھول رہی تھیں۔ عمر پلیز جاؤ یہاں سے، میں تمہیں مزید یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی نظروں کی تپش اور لہجے کی گمبھیرتا نے خود تامین کے دل کی دنیا کو اتھل پتھل کر دیا تھا۔ تبھی اس کے مزید کسی محبت بھرے مظاہرے سے پہلے بول اٹھی۔ کیا میں یعنی عمر حیات خان؟ اس کی بات عمر کے سر سے لگی اور پیروں پر بجھی تھی۔ احتجاجاً وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ تامین نے اس کی بات کاٹ دی۔ عمر پلیز سمجھا کرو، یعنی اس کے علاوہ سب کچھ قبول ہے؟ شرارت سے اس کی جانب جھکتے ہوئے پوچھا گیا۔ اس کے اس طرف جھکنے سے کامنی سی تامین پوری کی پوری اس کے حصار میں آ کر چھپ سی گئی۔ اس کا موڈ اسی طرح بدلتا تھا، پل میں تولا تھا، پل میں ماشا۔ آف وائٹ پینٹ اور بلیک شرٹ میں بھرے بھرے بازو، کثرتی بدن اور چوڑے شانے اس کی شاندار شخصیت کو ظاہر کر رہے تھے۔ سرخ و سفید چہرے پر تیکھے نقوش کے ساتھ ساتھ گھنی سیاہ مونچھیں اس کی بھرپور مردانہ وجاہت کا ثبوت تھی۔ مجبوری ہے کیونکہ چچا جان یہ سب کچھ قبول کروا کر ہی باہر گئے ہیں، اس نے پیچھے پلٹتے ہوئے اس کی شرارت کا جواب شرارت سے دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم یہ سب کچھ محض مجبوری میں قبول کر رہی ہو؟ ہونا آخر CIA میں اپنے مطلب کی بات پر کیسے فوراً کان کھڑے ہو گئے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، چائے یہیں پیو گے یا باہر؟ اس نے چائے کپوں میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ باہر ہی پئیں گے، یہاں تو بہت گرمی ہے، اس نے کہا اور ساتھ ہی باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ تائی جی نظر نہیں آ رہی؟ چائے کا کپ اسے تھما کر جب وہ قریبی صوفے پر بیٹھی تب اس سے پوچھا۔ امی نماز پڑھ رہی ہیں۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے تمہیں اس وقت مجھ سے کوئی ضروری کام ہے، تبھی تم… وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھے۔ اس کا یوں فرصت سے بیٹھنا اس بات کا ثبوت تھا کہ اسے تامین سے یقیناً کوئی ضروری بات کرنی ہے، ورنہ تو وہ جب بھی آتا زیادہ نہ رکتا تھا۔ اصل میں احسن جو کہ اس کا ماموں زاد ہے، یہ ان کے متعلق اب بات چیت ہو رہی ہے۔ اصل میں احسن کے ڈپارٹمنٹ میں ایک لڑکی سمیرہ کا قتل کا کیس آیا ہے۔ لڑکی شادی شدہ تھی اور اس کا شوہر کام کے سلسلے میں اکثر اوقات شہر سے باہر رہتا تھا۔ تامین کے اندازے کی درستگی پر حیران ہوتا وہ اسے اپنی آمد کی وجہ بتا رہا تھا، اور پھر اس کیس کی تمام تفصیلات سے اسے آگاہ کرنے لگا۔ ہمارے ملک میں انصاف کس قدر مہنگا ہے یہ بات تم سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے، بلکہ غریب کی پہنچ سے کس حد تک دور ہی ہے انصاف۔ ہاں مگر تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ لڑکی کا قتل اس کے شوہر نے کیا ہے؟ اس نے سوچ انداز میں پوچھا۔ کچھ دیر قبل کہیں عمر کی اس بات پر اس کی سوئی اٹک گئی تھی، تبھی پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ تامین ڈیئر، ہم CIA والوں سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ جتنے یقین سے وہ کہہ رہا تھا اس سے تامین سمجھ گئی تھی کہ یہ بات وہ یوں ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ ذاتی طور پر اس کیس سے متعلق وہ مکمل چھان بین کر چکا ہوگا، تبھی اس کیس کو لڑنے کے لیے اسے فورس کر رہا تھا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تمہیں یہ کیس ہر حال میں لڑنا ہے۔ غریب والدین اپنی بیٹی کی اس ناگہانی موت پر بری طرح غمزدہ ہیں، جبکہ لڑکی کا شوہر سرسری سی قانونی چارہ جوئی کرنے کے بعد یوں مطمئن ہے جیسے قتل ہونے والی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اس لڑکی کا؟ سمیرہ بی بی۔ چائے کا خالی مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم احسن بھائی سے کہنا وہ اس سمیرہ بی بی کے والدین کو لے کر کل صبح میرے آفس آ جائیں، باقی تفصیل میں خود ان سے پوچھ لوں گی۔ اور ہاں، تمہیں ہر حال میں اس کیس کے سلسلے میں میری مدد کرنی ہوگی، تم ہر حال میں مجھے اپنے ساتھ شامل پاؤ گی، اس نے پورے خلوص سے یقین دلایا۔ عمر بھائی اب چلیں بھی یا یوں ہی آپ ہی کے چرنوں میں بیٹھے بیٹھے زندگی گزار دیں گے؟ شامین کمرے میں داخل ہوئی تو عمر کی بے نیازی سے تپا گئی، تبھی چڑھ کر بولی تھی۔ ان دونوں کی یہ چھیڑ چھاڑ معمول کی بات تھی کیونکہ ان کا رشتہ اس نوک جھونک کا متقاضی تھا۔ اچھا یہ اسٹار پلس کی زبان بولنا بند کرو اور اگر چلنا ہے تو جا کر تیار ہو جاؤ، میں بھی تب تک تیار ہو کر آتا ہوں۔ اسے ٹوکنے کے بعد اس نے اپنا رخ تامین کی جانب کیا کہ تامین کل صبح احسن تمہارے آفس میں سمیرہ بی بی کے والدین کو لے کر پہنچ جائے گا، باقی کارروائی کرنے کے بعد جہاں تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوئی بلا تکلف آواز دے دینا۔
ब्लैक शलवार, सुर्खों ब्लैक बड़े बड़े फूलों वाली कमीज और चुना हुआ दुपट्टा गले में डाले नक्सक से तैयार वो पिछले आधे घंटे से उमर का इंतजार कर रही थी, मगर जब उसकी आमद के कोई आसार नजर ना आए तो वह तनफन करती हयात वाला चली आई। उमर भाई कहाँ हैं आप? अब चले भी, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। वो बरामदे में खड़ी होकर उसे आवाज़ें दे रही थी, मगर जवाब में उमर की बजाय सिमराना बेगम को अंदर से आता देखकर उसे हैरत हुई थी। चची जान, उमर भाई कहाँ हैं? मैं कब से उनका इंतज़ार कर रही हूँ। उसके लहजे में झिल्लाहट नुमाया थी। वो तो कब का चला गया, मगर बेटा तुम्हें उसके साथ कहाँ जाना था? क्या चले गए, मगर कब? उन्होंने तो मुझे कहा था कि उनके जवाब से उसे एकदम शौक सा लगा। गुस्से का ग्राफ एकदम से बढ़ गया। नाजुक गुलाबी रंगत मारे तैश की आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख होती जा रही थी। बता रहा था कि एक केस के सिलसिले में कुछ लोगों से मिलना है, इसलिए रात को लेट आने का कहकर गया है। उसकी कैफियत से वो बेखबर, वो मोहब्बत भरे मीठे लहजे में तफसील बता रही थी। उफ उमर भाई, आई विल किल यू। काश काश आप उस वक्त मेरे सामने होते तो। मैं गुस्से से दांत पीसते वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुई। उसका बस नहीं चल रहा था कि उमर उस वक्त उसके सामने और उसका हशर नशर कर दे, मगर मासवाए सब्र के वो उस वक्त और कुछ ना कर सकती थी। ऐसा पहली बार ना हुआ था, ये तो रूटीन की बात थी। वो उसकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाता, इसी तरह उसे बेवकूफ़ बनाकर चला जाता। दरअसल हुस्न इसकी कमज़ोरी था। वो खुद को खूबसूरत बनाने के लिए हमा वक्त तैयार रहती थी, और उसकी इसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर उमर वक्त पड़ने पर अपने काम उससे निकलवा लेता था। अब भी ऐसा ही हुआ था। हसान अहमद के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रज़ा अहमद और छोटे का नाम हयात अहमद था। ये दोनों ही उनके कुल कायनात थे। जब बच्चे कुछ बड़े हुए तो सुरैया बेगम दोनों बच्चों की जिम्मेदारी तनहा हसान अहमद के कांधों पर डालकर खुद इस दुनिया से चल बसी। बीवी की दायमी जुदाई के बाद हसान अहमद ने अपने दोनों बेटों को माँ और बाप दोनों बनकर पाला। उनकी तरबियत एक ख़ास नहज पर की। रज़ा अहमद ने तालीम हासिल की और साथ ही लेक्चरार की पोस्ट पर फाइज हो गए, जबकि हयात ने एक मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब कर ली। दिन गुजरते रहे, यहाँ तक कि उन दोनों की शादियों का दिन आ पहुँचा, और यूं उनकी शादी धूमधाम से अंजाम पाई और इन दोनों ने अमली ज़िंदगी में कदम रख लिए। शादी के कुछ अरसे बाद हसान अहमद भी इस दुनिया से चल बसे। हाँ, मगर जाते जाते दोनों भाइयों को एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहने की ताकीद ज़रूर कर गए थे, और गुजरते वक्त ने ये साबित कर दिया था कि उन दोनों भाइयों ने उनकी की गई ताकीद पर किस हद तक अमल किया। कहने को बड़े रज़ा अहमद थे, लेकिन औलाद हयात अहमद की बड़ी थी, क्योंकि रज़ा अहमद के यहाँ शादी के कुछ अरसे बाद तक औलाद ना हुई थी, जबकि हयात अहमद के घर शादी के दूसरे ही बरस अल्लाह ताला ने बेटा दिया, जिसका नाम उन्होंने उमर हयात रखा। और फिर उमर के बाद हयात अहमद और सिमराना बेगम के यहाँ कोई औलाद ना हुई। दूसरी तरफ रज़ा अहमद और शगुफ्ता बेगम अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होते जा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी सुन ली और उन्हें एक चांद सी बेटी से नवाजा, जिसका नाम उन्होंने तामीन रखा, और फिर तामीन के बाद शाज़मीन पैदा हुई, और यूं यह घराना मुकम्मल हो गया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की सलाह और मशवरे से घर के साथ साथ घर तामीर करवाए। दोनों भाइयों में मोहब्बत थी, और दोनों भाइयों की बीवियां भी आपस में सुलह सफाई से रहती थी, और इनके बच्चों के दरमियान भी एक लाजवाल और अटूट मोहब्बत पनप रही थी। अगरचे के घर अलग अलग मगर साथ साथ, इसलिए शुरू से ही तीनों बच्चे एक साथ रहते थे। और बच्चों की इसी मोहब्बत को देखते हुए रज़ा अहमद और हयात अहमद ने एक फ़ैसला किया और इस पर अमल भी कर डाला, यानी उमर और तामीन को निकाह के बंधन में बांधने का फ़ैसला। और यूँ 14 साल उम्र और 14 साल उम्र और 11 साल तामीन को निकाह के बंधन में बांध दिया गया। वक्त गुजरता रहा। रज़ा अहमद को हार्ट अटैक हुआ तो वो पहले ही हार्ट अटैक में चल बसे, और हयात अहमद अपनी कंपनी के वीज़े पर कनाडा चले गए। उमर ने तालीम मुकम्मल करने के बाद पुलिस में CIA का डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। तामीन ने LLB करके प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, और अब उसका शुमार शहर के कामयाब वकला में होता था। नाजुक व कम उम्र सी तामीन अगर कोई केस ले लेती तो पूरी तैयारी से कोर्ट में दाखिल होती थी, और फिर किसी केस का हार जाना ये तो मुमकिन ही ना था। इस सब में कुदरत की मेहरबानी, गरीबों की दुआओं के साथ साथ उमर की कोशिशों का भी अमल दखल था। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। निकाह जैसे लाजवाल बंधन ने उन दोनों को एक दूसरे के और करीब कर दिया। दोनों ही अपने अपने सीने में दर्दमंद दिल रखते थे, एक दूसरे से अपनी हर मुश्किल और परेशानी शेयर करते थे, और जहाँ ज़रूरत पड़ी एक दूसरे की मदद भी कर दिया करते थे। जब भी उमर को कोई ऐसा शख्स नज़र आता जो अपनी गुर्बत के सबब इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाने से कासिर होता, तब वो पूरी जांच पड़ताल करता कि आया मतलूबा शख्स वाकई बेगुनाह है और इसे इंसाफ की ज़रूरत है। ऐसे कितने ही बेगुनाह गरीब लोगों के केस तामीन ने सिर्फ उनकी दुआओं के हसूल के लिए लड़े थे, और इस लड़ाई में उमर उसके साथ साथ था।
सुमेरा बीबी का केस भी इसी नौयत का था। अभी पिछले दिनों की बात थी, छुट्टी का दिन था। वो लॉन में बैठी ज़रूरी कागजात देख रही थी जब एक बूढ़ी औरत अपनी जवान बेटी को लेकर उनके गेट से अंदर दाखिल हुई थी। तामीन को लॉन में बैठी देखकर दोनों सीधी वहीं चली आईं और फिर तामीन को सलाम करके वहीं घास पर बैठ गईं। बूढ़ी औरत के झुर्रियों भरे चेहरे पर मौजूद आंखों में नमी, मट्टी धूल से अटे पाँव, परेशान हाल और लिबास की खस्ता हाली एक अनकही दास्तान सुना रहे थे। वही एक दास्तान जिसे तामीन दिन में ना जाने कितनी बार सुनती थी और हर बार उसके सीने में मौजूद दर्दमंद दिल टूटकर नए सिरे से हिम्मत पकड़ता था। बीबी, अल्लाह के लिए हमारी मदद करो, मेरा घर वाला फौत हो चुका है, बेटा कोई नहीं है, जवान लड़की का साथ है, पेट भरने के लिए दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, सर छुपाने को कोई छत भी नहीं है, ज़माना बहुत ख़राब है बीबी, जवान लड़की को लेकर किसी के घर में नहीं रहा जाता। आप बहुत शरीफ लोग लगते हैं बीबी, अल्लाह के लिए हमारी मदद करें। बूढ़ी औरत ने आंसुओं की बारिश में अपनी दास्तान सुनाई थी और तब कुछ सोच विचार के बाद सदा की नर्म दिल और हमदर्दी की मारी तामीन ने उन्हें अपने घर में काम पर रखने की हामी भर ली। अगरचा कि उन्हें किसी मुलाजिम की ज़रूरत तो ना थी, मगर फ़िलहाल वो इन माँ बेटी के लिए उसके अलावा और कुछ कर भी ना सकती थी। शगुफ्ता बेगम ने इस बात की बहुत मुखालफत की। मुखालफत तो उमर ने भी की थी, क्योंकि उसके ख़्याल में उस तरह किसी अजनबी को घर में बतौर नौकर रख लेना सरासर नुकसानदेह था। कराची की बेशुमार वारदातों में घर के नौकर ही मुलव्वस पाए गए थे, इसलिए उसने तामीन को बहुत समझाना चाहा था कि उन्हें कुछ दे दिलाकर रुखसत कर दो, मगर तामीन जैसी ज़हीन वकील ने अपने मजबूत दलाइल से उसे चुप करवा दिया, क्योंकि तामीन के नज़दीक उस वक्त बूढ़ी औरत और उसकी बेटी को पैसे से ज़्यादा इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत थी और उन्हें अपने घर में रखने जैसा बड़ा कदम भी उसने उसी लिए उठाया और फिर उन्हें कुछ अर्सा अपने पास रखने के बाद एक दारुल अमान में भेज दिया था। कहाँ गया? उफ़, क्यों नहीं मिल रहा? वो पिछले 2 घंटों से अपना मोबाइल ढूंढ रहा था, मगर मोबाइल था मिल ही ना रहा था। उसने लैंडलाइन नंबर से अपना मोबाइल डायल किया था कि उस तरह मोबाइल की बेल बजने से मालूम हो जाएगा कि वो कहाँ रखा है। उसके अंदाजे के मुताबिक वो अपना मोबाइल घर में रख कर भूल गया था, मगर दूसरी तरफ बेल जाने के बजाय स्विच ऑफ बताया जा रहा था, मगर मैंने तो स्विच ऑफ नहीं किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा मोबाइल कहीं गिर गया है या फिर चोरी? उसने खुद कलामी के अंदाज में कहा। मुझे अच्छी तरह याद है कि एहसन के पास से उठते हुए मोबाइल मेरी जेब में था और फिर जब शामिर नहीं उसके जाने के बाद तो मैंने ख़ुद तामीन को कॉल की थी। फिर सोफ़े में धंसा वो अपने दिन भर की मसरूफियात को जहन में ताज़ा कर रहा था कि कहीं वो अपना मोबाइल बाहर तो नहीं छोड़ आया। ट्रन इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ सोचता या किसी नतीजे पर पहुंचता, फ़ोन की बेल ने उसे चौंका दिया। इस परेशानी के आलम में फ़ोन की बेल और फ़ोन करने वाला दोनों ही उसे नहायत बुरे लगे थे। समरा बेगम की डिस्टर्बेंस का ख्याल करते हुए उलझे जहन के साथ उसने रिसीवर कान से लगाया। हेलो, हिलोगे तो मिलेगा ना? भारी लहजे में बोलते हुए दूसरी तरफ जो भी था शायद उसके साथ मजाक कर रहा था। क्या मतलब क्या मिलेगा? वही जिसे तुम ढूंढ रहे हो। आप हैं कौन और आपको कैसे पता चला कि मैं अपना मोबाइल ढूंढ रहा हूँ? उमर की बात काटते हुए दूसरी तरफ से बात मुकम्मल की गई। बच्चा, अभी तो हमने अपने इल्म की ताकत से तुम्हारा मोबाइल ही गायब किया है, मत भूलो कि हम अपने इल्म की ताकत से तुम्हें भी गायब कर सकते हैं। चले, इससे अच्छी और क्या बात होगी? कम से कम इस तरह दुनिया के इन झंझटों से आज़ादी तो मिलेगी। उमर ने बहुत रिलैक्स से अंदाज में जवाब दिया। वो कोई मामूली बंदा न था, बकौल उसके मामूजाद एहसन के, जो इसे बुलाता ही बड़ी चीज़ के नाम से था। हद अदब गुस्ताख लड़के, तुम हमारे गैज़ो गज़ब को आवाज़ दे रहे हो। देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरा मतलब है कि तुम्हारी आवाज़ से मुझे ये समझने में दिक्कत पेश आ रही है कि तुम मर्द हो या कोई औरत। बहरहाल तुम जो कोई भी हो, फ़िलहाल मेरे सामने आने की ज़हमत कर लो, बाकी मामला हम बाद में तय कर लेंगे। बज़ाहिर वो दूसरी तरफ वाले को बातों में उलझा रहा था, मगर जहन उसकी आवाज़ का ताक़ुब करते हुए उस तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था। मगर बुरा हो कि इस वक्त लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। तभी उमर के जहन ने तेज़ी से काम करना शुरू किया। CLI पर नंबर चेक करने पर पता चला कि कॉल करने वाले ने इसके मोबाइल नंबर से ही कॉल की थी। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, घर पहुँचने तक मोबाइल मेरी जेब में था। शावर लेने से पहले मैंने अपना मोबाइल और वॉलेट दोनों बेड पर रखे थे। ओह, ये ख्याल आते ही उसका जहन सब कुछ समझ गया। यकीनन शाज़मीन की बच्ची की ही ये शरारत है। शाज़मीन का ख्याल आते ही वो सरस से अपने कमरे से निकला, क्योंकि वो समझ गया था ये शाज़मीन ही हो सकती है, और अगले 1.5 मिनट बाद वो उनके घर में मौजूद था। लाउंज में पड़े सोफे पर टांगे फैलाए बैठी वो अंगूरों की प्लेट गोद में रखे उनसे मुकम्मल इंसाफ कर रही थी। राहदारी से आते उमर को देख कर गुनगुनाहट में इजाफा हो गया था। शाज़मीन की बच्ची, लगता है उमर भाई की
दुम पर, ओ सॉरी मेरा मतलब है कि किसी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। वो भी अपने नाम की एक थी। उमर के चिल्लाने का असर लिए बगैर बहुत सुकून से बोली और फिर अंगूरों का गुच्छा प्लेट में से उठाकर एक एक करके अंगूर तोड़कर मुंह में रखने लगी। उसका ये सुकून उमर को तपाने के लिए काफ़ी था। शाज़मीन की बच्ची, मेरा मोबाइल कहाँ है? पिछले 2 घंटे से मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया हूँ। और तुम? क्या क्या आपका मोबाइल? मुझे क्या पता आपके मोबाइल का? आपको मैं चोर नज़र आती हूँ? अम्मा देखिए, उमर भाई मुझे चोर कह रहे हैं। चेहरे पर ज़बरदस्ती बेचार की तारी करते और आंखों में जानबूझकर नमी लाते हुए शगुफ्ता बेगम की जानिब रुख करते हुए बोली थी, जो वज़ू करके अपने कमरे में जा रही थी। ओ शाज़मीन माय डियर सिस्टर, तुम खामखा माइंड करगी, मेरा ये मतलब नहीं था। शाज़मीन के ख़तरनाक तेवर इसे लहजा बदलने पर मजबूर कर गए थे। वो समझ गया था कि वो उससे उस दिन का बदला ले रही है। तभी लहजे को नरम बनाते हुए मोहब्बत से कहने लगा, इस तरह खुशामद करते हुए बिल्कुल मस्खरे लगते हैं। उसे चिढ़ कर जवाबन कहा, शर्म करो शाज़मीन, बड़ा है तुमसे। शगुफ्ता बेगम भी इसके बोलने का अंदाज बुरा लगा था, तभी टोके बगैर ना रह सकी। हैं तो मैंने कब कहा ये मुझसे छोटे हैं? क्यों उमर भाई, क्या मैंने ऐसी कोई बात की? उसकी मुस्कुराहट जल्दी पर तेल का काम कर रही थी, मगर उम्र ज़ब्त किए हुए था। उस वक्त मोबाइल की बरामदगी ज़रूरी थी। उसके बहुत से ज़रूरी नंबर उसकी मेमोरी में सेव थे, जिसकी उसे उस वक्त अशद ज़रूरत थी। मजाल है जो मेरी किसी बात का जवाब दिए बगैर खामोश रह ले, ऐसी नाखल्फ औलाद है मेरी। उन्होंने गुस्से से घूरते हुए कहा। फिर उमर से बोली, तुम बैठो बेटा, मैं ज़रा ईशा की नमाज़ पढ़ लूँ। जानबूझकर नमाज कज़ा करने का क्या फ़ायदा? जी अच्छा ताई जी, उसने सादतमंदी से कहा। फिर उनके चले जाने के बाद बोला, देखो शाज़मीन, मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दो। मुझे इस वक्त उसकी अशद ज़रूरत है, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी कॉल करनी है। अब के उसने बहुत नरमी से कहा, तो ठीक है, पहले बैलेंस मेरे मोबाइल में शेयर करें, फिर देखेंगे। उसकी परेशानी को समझते हुए वो भी जल्द ही लाइन पर आ गई थी, या शायद उम्र पर तरस आ गया था। चूंकि मोबाइल पास होने की वजह से बैलेंस का पता था कि ये काफ़ी है, इसलिए बैलेंस शेयर करने की शर्त रख दी। ठीक है, मुझे मंजूर है, मगर मोबाइल मुझे दोगी तो मैं बैलेंस शेयर करूंगा ना। ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया था। वो शाज़मीन ही क्या जो किसी का उधार रख ले। चूंकि उमर भाई, मैं जानती हूँ कि मोबाइल हाथ में आते ही आप मुझे फिर चकमा दे जाएंगे, इसलिए ये नेक काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। वो भी अपने नाम की एक थी। अच्छा यार जाओ, बैलेंस शेयर करके मुझे जल्दी से मोबाइल ला कर दो। उसने जान छुड़ाई। आज वो इसकी किसी बात पर यकीन ना कर रही थी और कुछ देर बाद ही मोबाइल लाकर उमर के हाथ पर रख दिया। जाती गर्मी और आती बहारों ने तामीन के चेहरे को भी बहार की तरह तरोताज़ा बना दिया था। अपनी ज़ात के एतमाद और रोज़ बरोज़ बढ़ती बेलौस मोहब्बतों ने उसे और भी हसीन बना दिया था। अपनी तमाम मसरूफियात से जो वक्त बचता, तामीन वो वक्त नए नए पौधे लगाने और अपने घर के लॉन को सजाने संवारने में सर्व कर देती थी। वकालत उसका पेशा था तो बागबानी उसका मशगला था। दोनों को वो अपने हिसाब से वक्त देती थी। उसने कुछ नए पौधे मंगवाए थे, मुल्की और गैर मुल्की हर तरह के पौधे उसके लॉन की जीनत बने हुए थे। अब भी वो उन्हीं की देखभाल में मसरूफ थी जब शगुफ्ता बेगम चली आईं। तामीन, तुम्हारे लिए तो दो चीज़ें सिर्फ अहम हैं, एक वो कोर्ट कचहरी और दूसरे ये पौधे। बाकी किसी चीज़ से तुम्हें कोई सरोकार नहीं। बरहम मिजाज लिए वो बोल रही थी, मगर तामीन उनके मिजाज की बरहमी को समझने से कासिर थी। तब ही तो हैरत से कहा, क्या हुआ अम्मी, खैरियत तो है ना? आप अभी वो इसी तरह बोल पाई थी। तुम्हारी चीची की तबीयत कल से कुछ नासाज है, मगर तुम्हें तो शायद ये भी मालूम नहीं होगा। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि वो तुम्हारी सास बाद में है, पहले वो तुम्हारी चची हैं। मगर तुम, सॉरी अम्मी, मुझे वाकई उनकी तबीयत की खराबी का पता ना था। अभी उनकी तरफ चली जाती हूँ। वो उलझे बिखरे बालों की चंद आवारा लटों को एक हाथ से कान के पीछे अड़सते हुए बोली, और फिर कुछ देर बाद वो हयात वाला में मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम चची जान। वो सीधी उनके कमरे में चली आई। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरी बेटी को अपनी चची का ख्याल कैसे आ गया? बेड से उठते हुए उन्होंने उसे गले लगाकर उसकी पेशानी चूमते हुए हल्का सा शिकवा किया था। सॉरी चची जान, बस मसरूफियत। आप भी कहती होंगी कितनी नालायक बेटी है मेरी। उसने लाड से उनकी गोद में सर रखते हुए शरारत भरे लहजे में कहा, कितना अच्छा हो तुम उस घर में, उसी तरह चलो फिरो, शोख रंग कपड़े पहनो, बिल्कुल ऐसे ही सजी संवरी रहो जैसा मैं सोचती रहती हूँ। उन्होंने उसके बालों में प्यार से उंगलियां फेरते हुए कहा। उसकी उनकी आंखें तामीन को देखकर जुगनों की तरह चमकने लगती थी। उन्हें तामीन बेहद प्यारी थी। बेटी के रूप में प्यार करते करते वो उन्हें बहू के रूप में मिल गई थी, मगर जब वो रुखसत होकर बहू के रूप में इस घर में नहीं आ जाती, उनकी ये खुशी अधूरी थी। अच्छा चची जान, ये बताएं कि आपकी तबीयत अब कैसी है? मुझे पता चला कि आपने फिर अपनी सेहत के मामले में लापरवाही बरती है। उसने बात बदलते हुए कहा और साथ ही उठकर बैठ गई। समझा करो, तबीयत की खराबी तुम्हें बुलाने का एक बहाना थी और तुम आ गई। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। उन्होंने बेड से नीचे पाँव उतारते हुए कहा, अरे ये क्या आप बैठे? आज आपकी ये नालायक बेटी अपने हाथों से गर्मा गर्म चाय और साथ में ड्रमस्टिक बनाकर लाएगी। आज की पूरी शाम आपके नाम। उसने शोखी से कहा और फिर उनका जवाब सुने बगैर ही किचन
کی جانب بڑھ گئی اور تھوڑی دیر بعد چائے کے ساتھ شامی کباب اور ڈرم سٹک لیے دوبارہ ان کے سامنے موجود تھی۔ وہ شام ان دونوں نے ایک دوسرے کی سنگت میں بہت انجوائے کی۔ انہوں نے اپنے پرزور محبت بھرے اصرار سے اسے رات کے کھانے تک اپنے پاس ہی روک لیا تھا اور پھر فون کر کے شگفتہ بیگم سے بھی کہہ دیا تھا۔ ڈھیر ساری باتوں، ہنسی مذاق اور لاڈ پیار میں وقت کے کٹنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ چونکہ عمر کے گھر آنے کا کوئی ٹائمنگ نہ تھی، اس لیے ان دونوں نے اس کا انتظار کیے بغیر کھانا کھا لیا تھا، اور پھر ان کے سونے کے بعد رات 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب جب وہ اپنے گھر جانے کے لیے ان کے کمرے سے باہر نکل رہی تھی تو اسی وقت عمر چلا آیا۔ تامین کو اس وقت یہاں دیکھ کر اسے جہاں خوشگوار حیرت ہوئی تھی وہیں من چلا دل کچھ اور شوق ہو گیا تھا، مگر ساتھ چونکہ احسن بھی تھا اس لیے اپنی بے اختیاری پر قابو پاتا قریبی صوفے پر بیٹھ گیا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ یقیناً سمرہ بیگم سے ملنے آئی تھی اور اب جا رہی ہوگی۔ احسن سے سلام دعا کرنے کے بعد اس نے جانے کے لیے قدم بڑھائی تھے کہ عمر کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ تامین اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو پلیز 2 کپ اچھی سی چائے بنا دو۔ تب چاروں نہ چار اس بات میں سر ہلاتی وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اگر اس وقت احسن موجود نہ ہوتا تو وہ عمر کو صاف صاف جواب دے دیتی، مگر اب احسن کی وجہ سے مجبوراً چائے بنانا پڑ رہی تھی۔ ابھی چائے کا پانی رکھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس نے اپنے پیچھے آہٹ سی محسوس کی۔ پلٹ کر دیکھا تو دونوں بازو سینے پر لپیٹے، آنکھوں میں منی خیز چمک لیے وہ دشمن جان کچن کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ شاید احسن ضروری کام کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ آج پتہ چلا گھر میں بیوی کی موجودگی باہر سے آنے والے تھکے ہارے مرد کی ساری تھکن کو کس طرح اتار دیتی ہے۔ گمبھیر لہجے میں بولتا وہ ایک ایک قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے لہجے کی گمبھیرتا نے جہاں تامین کے دل کی دنیا کو اتھل پتھل کیا تھا وہاں اس کے قریب خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی تھی۔ رات کے اس پہر یہ خاموشی، یہ تنہائی، اوپر سے شرعی رشتہ اور تعلق، اس سے زیادہ وہ کچھ سوچ نہ سکی۔ عمر تمہیں تو ہر وقت بس چائے چاہیے ہوتی ہے، بھلا یہ کون سا وقت ہے چائے کا؟ اس کی جانب سے رخ پھیر کر ہمیشہ کی طرح خود کو بولڈ ظاہر کرتی ہوئی وہ بولی۔ جانے عمر چائے کا نہ صحیح مگر چاہ کا تو یہی وقت ہے، تو پھر وہی دے دو۔ عمر نے اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے بھرپور معنی خیز لہجے میں کہا۔ دھک دھک کرتے تامین کے دل کی دھڑکن کچھ اور تیز ہو گئی۔ عمر کی گرم گرم سانسوں کی تپش اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے یہ قیامت خیز لمحات، اوپر سے عمر کی بے باکی، اسے نظریں اٹھانا محال لگ رہا تھا۔ عمر پلیز چھوڑو مجھے وہ چائے، اس نے بدقت تمام کہا۔ اس کی گلابی رنگت عمر کی نظروں کی تپش سے مزید گلابی ہو گئی تھی۔ تمہاری آنکھوں کی چمک، سانسوں کی خوشبو اور ان رس بھرے لبوں کی نرمی کبھی کبھی مجھے مجبور کر دیتی ہے کہ میں ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کیے دوسرے ہاتھ کی انگلی اس کے نم کامتے لبوں پر پھیرتے وہ مخمور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ دل ناداں اس وقت کوئی بے باک جسارت کرنے پر اکسا رہا تھا۔ اس کے حسن کے آگے اپنا ضبط کا پیمانہ اسے چھلکتا محسوس ہو رہا تھا۔ عمر پلیز چھوڑ دو، امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ پھنسی پھنسی آواز میں اس نے اتنا ہی کہا تھا۔ اسے اس وقت اپنا آپ بہت بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ تامین مجھے اتنا مت تڑپاؤ کہ میں کسی دن تمہارے ساتھ زبردستی کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ تمہاری ایک بیجا ضد کے آگے میں خود سے لڑتے لڑتے تھک گیا ہوں۔ اگلے ہی پل وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر قبل والا لہجہ یکسر تبدیل ہو گیا تھا، نہ جانے کیوں غصہ تھا۔ جاؤ چلی جاؤ، 1 منٹ سے پہلے یہاں سے چلی جاؤ، بہت بدتمیز ہو تم۔ چچا جان کو آنے دو، انہیں بتاؤں گی کہ تم دن بدن کس قدر بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ اس کے غصے کی مطلق پرواہ کیے بغیر وہ بولی اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ ہاں ضرور بتانا، پھر وہ بدتمیزی کی نوعیت بھی پوچھیں گے، وہ بھی تفصیل سے بتانا۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا جسے وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ نیلم امتیاز، تم خام خواہ محکموں کو برا کہہ رہی ہو۔ کوئی بھی محکمہ یا شعبہ بذات خود برا نہیں ہوتا۔ ہاں، اس محکمے سے وابستہ لوگ اور ان کی کارکردگی کو ہم اچھے یا برے کی کیٹیگری میں شامل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی محکمے سے وابستہ شخص اگر اپنے فرائض کی بجا آوری میں کوتاہی برتے گا تو یقیناً پورا محکمہ بدنام ہوگا، مگر یہ کہہ دینا کہ فلاں محکمہ برا ہے یا فلاں اچھا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ تامین نے کاغذات پر پیپر ویٹ رکھتے ہوئے نیلم امتیاز سے کہا۔ وہ دونوں اس وقت تامین کے آفس میں موجود تھی۔ نیلم امتیاز کو ان کے چیمبر میں بطور ایڈوکیٹ آئے محض چند ماہ ہوئے تھے۔ بے حد طرح دار اسمارٹ سی نیلم امتیاز کسی بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ ناز و ادا میں بولڈنس کے ساتھ بلا کا اعتماد اس کے حسن کو مکمل مربوط ظاہر کرتا تھا۔ ہاں تو بات وہی ہو گئی نا کہ جس محکمے کے افراد فرض شناس، محنتی اور وفادار نہ ہوں گے وہی محکمہ برا کہلائے گا۔ تم دور کیوں جاتی ہو؟ اپنے ہاں پولیس کا محکمہ لے لو۔
ڈھونڈنے سے بھی تمہیں فرض شناس ملک و قوم کے ساتھ ساتھ اپنے محکمے سے وفادار پولیس مین نہیں ملے گا۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ اس محکمے کے افراد نے رشوت، حرام خوری، کاہلی اور نااہلی سے اس محکمے کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اب اس محکمے کو برائی کی جڑ کہا جاتا ہے، تو پھر شہریوں کو تحفظ کہاں سے دیں گے یہ لوگ؟ نیلم امتیاز کے لہجے اور انداز میں مایوسی اور حقارت تھی۔ ان دونوں میں اکثر و بیشتر کسی نہ کسی مسئلے پر بحث ہوتی تھی۔ دوسرے لفظوں میں اختلافات کے پہلو نکلتے رہتے تھے۔ تم غلط کہہ رہی ہو نیلم امتیاز، ملک میں یہ جو تھوڑا بہت امن و امان ہے تو وہ پولیس کا ہی مرہون منت ہے۔ اب بھی ایسے کتنے فرض افسر اور جوان پولیس میں ہیں جو ملک میں امن و امان کی خاطر چور، ڈاکوؤں اور دہشت گردوں کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ محکمہ سفارش، کاہلی اور رشوت جیسی ملغزات کی وجہ سے بدنام ہے تو اس محکمے کے لوگ ہی اس کے نام کو روشن بھی کر رہے ہیں۔ جس طرح ایک مچھلی پورے جل کو گندا کر دیتی ہے، اس طرح اس محکمے کو بھی کئی لوگ بدنام کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ مگر یہ محکمہ برا نہیں ہے۔ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے بھی ہوتے ہیں، ان کی جڑوں میں پل رہے ہوتے ہیں، اور اچھائی اور برائی کا ساتھ تو ہمیشہ سے ہی ہے۔ پھر یہ سب کسی ایک فرد یا کسی ایک محکمے سے جوڑ دینا کہاں کا انصاف ہے؟ تامین بولنے پر آئی تو بوتی چلی گئی۔ ویسے بھی ان میں اکثر و بیشتر اس قسم کی بحث شروع ہو جاتی تھی۔ اس کے خیال میں نیلم امتیاز کی سوچ صحت مند نہ تھی۔ وہ کسی کے حق میں ہوتی تھی تو شدت سے اس کی حمایت کرتی تھی، اور مخالف ہوتی تو شدت سے اس کی نفی کرتی، جیسے اس وقت کر رہی تھی۔ چھوڑو یار یہ فضول کی بحث اچھائی اور برائی کی، اس بحث میں تم لوگ کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ چلو تامین اچھی سی چائے منگواؤ اور ساتھ میں کچھ کھانے کو بھی۔ خلا باسی نے، جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی ان کی گفتگو سن رہی تھی، مداخلت کرتے ہوئے کہا، جس پر تامین نے سر ہلاتے ہوئے انتقام پر چائے لانے کو کہا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد خوشگوار موڈ میں وہ تینوں چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ ویسے تامین تم ہو بہت لکی، عمر حیات جیسا ڈیشنگ پرسنالٹی کا بندہ تمہارا شریک سفر بنے گا، تمہیں اور کیا چاہیے؟ خلا باسی کی نظر تامین کی فائل پر لکھے جعلی حروف میں عمر حیات پر پڑی تو تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ او ہاں، تمہارے کزن عمر سے یاد آیا۔ تامین کے بولنے سے قبل ایک نہ سمجھ میں آنے والی چمکیلی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے نیلم امتیاز بول پڑی۔ انداز کچھ پراسرار ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ جتا دینے والا بھی تھا۔ تمہارا یہ کزن کچھ زیادہ ہی اونچی ہواؤں میں نہیں اڑ رہا؟ کچھ خبر بھی رکھتی ہو اپنے اس کزن کے متعلق یا نہیں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس کی اس بات نے تامین کو ایک دم سے غصہ دلا دیا۔ یہی کہ عمر حیات تمہارا آنے والا کل ہے، اور اگر آج تم اپنے اس آنے والے کل سے غافل ہو گئیں تو وہ یقیناً کل کو کسی اور کی باہوں میں ہوگا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتی وہ بڑی معنی خیز انداز میں کہہ رہی تھی، اور اس کی اس بات پر تامین کے پورے وجود میں غصے کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ شٹ اپ نیلم امتیاز، تمہیں شرم آنی چاہیے اس کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہوئے۔ عمر کل بھی میرا تھا، آج بھی میرا ہے، اور آنے والے کل میں بھی میرا ہوگا انشاءاللہ۔ خود پر ضبط کیے وہ پورے یقین و اعتماد کے ساتھ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہہ رہی تھی، بشرطے کہ شیبہ حسن نے اسے تمہارا رہنے دیا تو۔ نیلم کا لہجہ انداز آگ لگا دینے والا تھا۔ بات کیا ہو رہی تھی اور کہاں پہنچ گئی تھی؟ شیبہ حسن؟ کون شیبہ حسن؟ اور عمر کا اس سے کیا تعلق؟ اس نے دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ پوچھا۔ دل میں ابھرتے انجانے خدشے اسے خوفزدہ ظاہر کر رہے تھے۔ آج کل تمہاری عمر کا ہر تعلق شیبہ حسن سے شروع ہو کر اس پر ہی ختم ہو رہا ہے، اور تم یقیناً اس سے بے خبر ہو۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میرا عمر ایسا قطعی نہیں ہے ہو سکتا۔ وہ تو آج تک اس نے عمر کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات نہ سنی تھی۔ بچپن سے لے کر لڑک پن اور لڑک پن سے جوانی، ان دونوں نے قدم رکھ لیا تھا، مگر ایسی ویسی کوئی بات اس نے عمر میں نہ دیکھی تھی۔ وہ یقین جو دل میں پنہاں تھا، نیلم کے لہجے کی سچائی نے اس یقین کو ڈاواڈول کر دیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ نیلم امتیاز، اس وقت کوئی بھی ایسی بے بنیاد بات مت کہنا جس پر بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے، اور جس سے تم اور تمہارا کردار میری نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر جائے۔ اس نے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا، میرے پچھتانے کو چھوڑو اور یہ سوچو، اگر تم یوں ہی عمر پر اندھا اعتماد یقین کر کے بیٹھی رہی تو یقیناً کل کو تمہیں بری طرح پچھتانا پڑے گا۔ اینی وے، میں 2 ماہ کی چھٹی لے کر ایک ضروری کام کے سلسلے میں اسلام آباد جا رہی ہوں۔ جانے سے پہلے تمہیں اور تمہارے عمر کے متعلق انفارم کرنا ضروری سمجھتی تھی۔ میری نظروں نے جو کچھ دیکھا ہے میں نے تمہیں بتا دیا۔ اعتماد اچھی چیز ہے، یہ زندگی کی شاہراہ پر روشنی کا کام دیتا ہے، لیکن اندھا اعتماد سوائے دھوکے اور اندھیرے کے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اوکے، سی یو اگین، وہ بہت گہرے لہجے میں کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور پھر اگلے ہی پل سی یو کرتی تیزی سے اس کے آفس سے نکل گئی، اور اس کی باتوں کو سوچتی کتنی ہی دیر تامین سر تھامے بیٹھی رہی تھی۔
اس کی جھیل کی مانند پرسکون گزرتی زندگی میں پڑنے والے اس پتھر نے لہروں میں شور مچا دیا تھا۔ بس صبر صبر اب بس اب صبر نہیں ہوتا میری جان، دل ہر پل تمہاری محفل کے خواہش کرنے لگا ہے۔ گھر آتے ہی نظریں تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں، نہ جانے تم نے ایسا کون سا جادو کیا ہے مجھ پر کہ سارا دن تمہارے ساتھ گزار کر رات گئے جب گھر آتا ہوں تو دل میں تمہارے ساتھ کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ آئی لو یو سویٹ ہارٹ۔ وہ جو اس کا انتظار کرتے کرتے جب تھکنے لگی تو سیدھی یہاں چلی آئی، مگر ڈرائنگ روم سے آتی عمر کی آواز پر اس کے قدم تھم گئے۔ اپنا سیل فون کان سے لگائے وہ نہ جانے کس سے اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا، پھر کچھ دیر خاموش رہ کر دوسری جانب بات سننے لگا۔ اف تمہاری یہی پیار بھری باتیں قاتل ادائی مجھے پاگل کیے رکھتی ہیں۔ ویسے تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، میں نے اپنی ڈیڈی سے تمہارے لیے ہیرو کا خوبصورت سا سیٹ منگوایا ہے۔ تمہاری سراہی دار گردن پر وہ قیمتی خوبصورت نیکلس مزید قیمتی اور خوبصورت ہو جائے گا۔ اس کی اس طرح کی گفتگو نے تامین کے پیروں تلے سے زمین اور سر سے آسمان کھینچ لیا تھا۔ اس کی گفتگو سن کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ دوسری طرف لائن پر یقیناً کوئی لڑکی ہے، اور پھر وہ تو تامین رضا تھی، اس کی محبوبہ اور اس کی عزیز جان شریک سفر۔ میری جان، ان باتوں کے علاوہ اور میں نے کرنا بھی کیا ہے؟ کرنے کرانے کے لیے میری ڈیڈی بہت ہیں، آخر کو انگلینڈ جیسے ملک میں اتنا بڑا بزنس کرتے ہیں، اور یہ سب کس لیے ہے؟ میرے اور تمہارے لیے نا۔ بس تم ایک بار میری زندگی میں چلی آؤ پھر دیکھنا، عمر کہہ رہا تھا، اور وہ جو ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑی تھی اسے اپنی سماعت پر بالکل بھی یقین نہ ہو رہا تھا۔ تب ہی خود کو اندر ہی اندر مضبوط کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے چلی آئی۔ عمر کے لیے اس کی یوں آمد خلاف توقع تھی، مگر پھر وہ خود کو سنبھالتا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، میں تمہیں بعد میں فون کرتا ہوں۔ دوسری طرف کا جواب سنے بغیر اس نے عجلت میں فون بند کر دیا۔ کس کا فون تھا؟ عمر کے کچھ کہنے سے پہلے اس سے پوچھ لیا۔ اس نے پوری کوشش کر کے لہجے کو سرسری سا بنایا۔ کان کچھ دیر قبل جو کچھ سن چکے تھے، دل اب بھی کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھا۔ ایک دوست کا تھا، تم بتاؤ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ خیریت؟ اس کے سوال کا سرسری سے انداز میں جواب دے کر اس نے خیریت پوچھی۔ کون سا دوست؟ وہ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی، وہ نہ جانے اس کے منہ سے کیا سننا چاہ رہی تھی۔ ہے ایک دوست، تم اسے نہیں جانتی؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میں تقریباً تمہارے سب دوستوں کو ہی جانتی ہوں۔ یہ میرا نیا دوست ہے، تم اس سے واقف نہیں ہو۔ ضروری تو نہیں کہ میں تمہیں ہر دوست کے بارے میں بتاؤں۔ تامین کی تکرار پر وہ جھنجھلا کر بولا۔ اچھا خیر، ان سب باتوں کو چھوڑو، اس وقت میرے لیے یہ بات کافی ہے کہ تم یہاں مجھ سے ملنے آئی ہو۔ کیوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تم آج سارا دن کہاں رہے؟ تامین نے بہت استحقاق سے پوچھا۔ شاید ہر عورت کے اندر اپنے حق کے لیے لڑنے کا جوش اور جذبہ ہوتا ہے۔ وہ جس نے آج تک اس کے شب و روز کے متعلق نہ پوچھا تھا، اب دل میں اٹھتے انجانے وسوسوں کو دباتے ہوئے اس کے آج کے دن کے مصروفیات پوچھ رہی تھی۔ بس ایک کیس کے سلسلے میں مصروف تھا۔ اس کا انداز سرسری تھا۔ کس کیس کے سلسلے میں؟ وہ یوں ہی پوچھ رہی تھی جیسے عمر پہلے بھی اس سے اپنے کیس ڈسکس کرتا رہا ہو۔ حالانکہ جس ڈپارٹمنٹ میں اس کا تعلق تھا وہاں کے لوگ خود اپنے سائے پر بھی اعتبار نہیں کرتے۔ اس کا یہ بدلا بدلا انداز عمر کو بھی محسوس ہوا، تب ہی بجائے اس کے کہ وہ دوبارہ تکرار کرتی عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ والے صوفے پر بٹھا دیا اور بولا، میرے کیس کو رہنے دو اور اپنے سمیرا بی بی والے کیس کا سناؤ، کہاں تک پہنچا وہ کیس؟ اس کے پوچھنے پر تامین نے تمام تفصیل اور کورٹ کی کارروائی کے متعلق اسے بتانا شروع کر دیا، مگر آج عمر کی عدم دلچسپی اس کے ایک ایک انداز سے نمایاں تھی، اور یہ بات تامین کی گہری نظروں میں چھپی ہوئی تو نہ تھی۔ تم آج کل نہ جانے کہاں ہوتے ہو، نہ اپنے آفس میں ملتے ہو، نہ ہی فون اٹینڈ کرتے ہو۔ اس کا لہجہ جتا دینے والا تھا۔ بتایا نا، مصروفیات۔ خیر تم بیٹھو، میں تمہارے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاتا ہوں۔ نہیں رہنے دو، میں بس چلتی ہوں۔ دل پر بہت سا بوجھ لیے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیرت اور دکھ کی بات یہ تھی کہ عمر نے ایک بار بھی اسے روکنے کی کوشش نہ کی۔ تامین کو دیکھ کر آج اس کے لہجے کی شوخی و شرارت اور انداز میں در آنے والی مستی بالکل مفقود تھی۔ وہ تو تامین کو دیکھتے ہی اس کے قریب آنے کا بہانہ ڈھونڈا کرتا تھا، مگر آج جب وہ خود چل کر آئی تھی تو اس کی عدم دلچسپی، اس کا اجنبی سا انداز اس کے اندر ہی اندر نیلم امتیاز کی باتوں کی سچائی پر یقین کرنے پر اکسا رہا تھا۔ اپنے دل و دماغ کی الجھی گتھی سلجھانے وہ یہاں آئی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں سے جاتے ہوئے مزید بہت سے الجھے سوالوں کا بوجھ اپنے ساتھ لے کر جائے گی۔ کامیابیاں نئی منزلوں کے نشان بناتی ہیں، اور نئی سے نئی منزلوں پر کمر ڈالنا انسان کی ازل سے خواہش رہی ہے۔ بہتر سے بہتر اور خوب سے خوب تر کی تلاش کی جستجو انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ تامین بھی ہر نئے کیس کو جیت کر بہت مطمئن اور پرمسرت ہوتی تھی۔ اس کے تجربے اور مشاہدے میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا اور اس کے مرحوم ابو کا یہی تو خواب تھا کہ وہ شہر کی مشہور و معروف اور کامیاب ایڈوکیٹ بنے، اس کے نام کا چرچا پورے شہر میں ہو۔ وہ تمام کیس ہسٹری معلوم کر کے ہی کیس لیتی تھی،
اور ہمیشہ ایسے کیس لیتی تھی جس میں وہ سچائی کا ساتھ دے سکتی، اور اس سچائی سے وہ اس کی عزم اور حوصلے میں اضافہ ہوتا جاتا تھا. یہی سچائی اس کے اطمینان کا ذریعہ وسیلہ تھی. مگر آج نہ جانے کیا بات تھی. نہ اسے کسی بے گناہ کو انصاف دلانے کی خوشی ہوئی تھی، اور نہ ہی سمیرا بی بی والے کیس کی جیت جانے کی خوشی ہوئی تھی. کل سے اب تک وہ نیلم امتیاز کی باتوں کو سوچے جا رہی تھی. وہ اس کی باتوں اور عمر کے بدلے رویے کو ذہن میں جھٹکنے کی کوشش کرتی، مگر ذہن پر یہ سب کچھ اتنا سوار ہو رہا تھا. اس کے الجھے انداز کو شگفتہ بیگم اور شازمین نے بھی محسوس کیا تھا، اور ان کے پوچھنے پر تامین نے اسے صاف ٹال دیا. اتنے سالوں میں کبھی بھی ایسا نہ ہوا تھا کہ تامین کسی کیس کی فائل سنوائی کو عمر مس کر دے، مگر آج ایسا ہو گیا تھا. اس نے کورٹ میں عمر کا بہت انتظار کیا، مگر عمر کو نہ آنا تھا، وہ نہ آیا. اس نے ایک دو بار اس کے سیل فون پر رابطہ بھی کیا، مگر اس نے کچھ مصروف ہوں کہہ کر فون بند کر دیا. گھر پہنچ کر بھی بے چین دل اس کے انتظار میں ہمکتا رہا تھا. یہ شروع سے ہی ان دونوں کا دستور تھا. ان دونوں میں سے جب بھی کوئی کامیابی حاصل کرتا تھا، دوسرا اسے گفٹ دیتا، بلکہ جیتنے والے کی کامیابی کو شاندار طریقے سے منایا جاتا تھا. مگر آج گفٹ تو دور کی بات، وہ تو اسے مبارکباد بھی دینے نہیں آیا تھا. آنا تو دور کی بات، اسے فون بھی کرنا گوارا نہ کیا تھا. خود بدھ ہوتے دل میں بہت سے سوال اور وسوسوں کے ناگ سر اٹھائے آہستہ آہستہ کھڑے ہونا شروع ہو گئے تھے. رات گئے تک اس نے عمر کا بڑی بے چینی سے انتظار کیا، مگر عمر کو نہ آنا تھا اور وہ نہ آیا. پھر اگلے 2 دن تک وہ ان الجھی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتی رہی تھی. اپنے دل و دماغ میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات ڈھونڈتی رہی تھی، اور ان 2 دنوں میں عمر سے اس کا سامنا قطعی نہ ہوا تھا، اور اس کی بیگانگی ہی اسے حقیقت کو قبول کرنے پر اکسا رہی تھی. مگر دل نادان کسی بات کو ماننے پر تیار ہی نہ تھا. اور پھر اسی کھوج میں ایک دن وہ اسے نظر آ گیا، ساتھ میں سلیو لیس چھوٹی سی شرٹ اور ٹائٹ جینز میں ملبوس. وہ یقیناً شیبہ حسن ہی تھی. بہت سے شاپنگ بیگز اٹھائے ہنستے مسکراتے وہ گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے. عمر نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر تمام شاپنگ بیگ پچھلی سیٹ پر رکھے، اور پھر گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بڑے پیار سے اس لڑکی کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر اسے بٹھایا، اور خود دوسری طرف سے گھوم کر گاڑی میں بیٹھا تھا. کسی دوسری عورت کے ساتھ اس کا یہ انداز اور تیور دیکھ کر وہ دم بخود رہ گئی تھی. دل کرچی کرچی ہوا تھا. اس سے پہلے کہ وہ ہوش و حواس قائم رکھے ہوئے اسے رنگے ہاتھوں پکڑتی، وہ زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا، اور وہ ماتم کے ناسی وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی. کس چیز کا ماتم کرتی وہ؟ اپنے دل کی دنیا کے اجڑنے کا ماتم مناتی، یا اپنی زندگی کی بربادی پر روتی، یا پھر اپنے اعتماد و اعتبار کے خون ہونے پر آنسو بہاتی؟ پچھلے 2 دن سے اس کا ذہن کشمکش کا شکار تھا. دل و ذہن کی اس کشمکش نے اسے اداس، خاموش اور پریشان کر کے رکھ دیا تھا، اور ان گزرے 2 دنوں میں عمر سے ایک بار بھی اس کا سامنا نہ ہوا. اس کا ذہن ابھی تک یہ یقین کرنے پر آمادہ نہ تھا کہ عمر کسی دوسری عورت میں. اگر ذہن یقین کرنے کو تعویل دیتا تو دل بے یقینی پر اکساتا تھا. کل تک اس کے لہجے میں عمر کے لیے یقین ہی یقین تھا، مگر آج اس نے تامین کا غرور پاش پاش کر دیا تھا. گھٹوں پر سر رکھے وہ بے آواز روئی جا رہی تھی. شاید جب مان ٹوٹ جائیں تو دل اسی طرح کرچی ہوتا ہوگا. کسی چیز کا زوم خاک ہو جائے تو ذہن اسی طرح بکھرتا ہوگا، اور جان سے زیادہ عزیز شخص سے ملنے والی بے وفائی شاید اسی طرح بڑے بڑے فیصلے کرواتی ہوگی، جیسا بڑا فیصلہ تامین نے کیا تھا. اور یہ فیصلہ اس نے کس دل اور کس ذہن سے اور کس جرأت سے کیا تھا، یہ صرف اس کا دل، اس کا ذہن، اس کے حوصلے ہی جانتے تھے. مگر اسے یہ فیصلہ بہرحال کرنا ہی تھا. اس نے نہ صرف فیصلہ کیا تھا، بلکہ اگلے ہی دن اس فیصلے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے تمام کاغذی کارروائی مکمل کر لی تھی. اور ان پیپرز پر سائن کرتے ہوئے اگرچہ ایک لمحے کو اس کے ہاتھ کانپے تھے، مگر پھر اس نے خود کو جلدی ہی مضبوط بنا لیا تھا. تامین کہاں ہے؟ تامین شامی میں پوچھ رہا ہوں. تامین کہاں ہے؟ وہ آندھی طوفان کی طرح رفتار سے رضا ہاؤس میں داخل ہو. نہ جانے اسے غصہ کس بات پر تھا اور کس پر تھا، مگر اس کا غسیلہ لہجہ اور بے حد جارحانہ انداز شازمین کو اندر ہی اندر ڈرا گئے. وہ عمر بھائی آپ ہی اندر اس کے تیور دیکھ کر شازمین بوکھلاہٹ میں اٹک اٹک کر بولی تھی، مگر وہ اس کی بات مکمل سنے بغیر ہی اسی جارحانہ موڈ میں اندر کی جانب بڑھ گیا. تائی جی تامین کہاں ہے؟ لاؤنج میں داخل ہوتے اس نے شگفتہ بیگم سے پوچھا. شازمین بھی اس کے تیور دیکھ کر پیچھے پیچھے اندر آئی. اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی اسے تامین کے متعلق بتاتا، خود اس کی نظر گیلری میں کھڑی تامین پر پڑ گئی تھی، جو گمسم سی کھڑکی سے باہر تکے جا رہی تھی. وہ ایک جست بھر کر اس تک پہنچ گیا، اور اگلے ہی پل اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں دبوچ میں لے لیا. میرا سکون برباد کر کر تم خود سکون سے نہیں رہ سکتی تامین بیگم، اس نے تامین کا بازو اپنی طرف کھینچتے ہوئے چبا چبا کر کہا. تکلیف سے تامین کی آنکھیں شفاف پانی سے لبریز ہو گئی تھی، مگر عمر کی گرفت کی سختی میں کمی نہ آئی.
کیا ہوا بیٹا، کیوں اس پر اتنا غصہ ہو رہے ہو؟ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلا۔ شگفتہ بیگم بھی اس کے غصے کو دیکھ کر پریشان ہوئی۔ چھوڑو مجھے، تکلیف کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے تامین نے بمشکل کہا تھا، اور ساتھ ہی اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑانے کے لیے زور لگانے لگی، مگر اس کی ایک بات بھی سنے بغیر اسی طرح کھینچتا ہوا شگفتہ بیگم کے سامنے لے آیا۔ اس سے پوچھے، تائی جی کہ کیا یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اپنے فیصلے خود کرتی پھرے؟ نہیں، میں اسے ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ کیا سمجھ لیا اس نے مجھے؟ اس کی آنکھوں سے لبکتے شراروں نے خود تامین کے دل کی دنیا کو دہلا دیا تھا۔ اوپر سے اس کی آہنی سنگلاخ گرفت نے اس کے رہے سہے حواس بھی سلب کر دیے تھے۔ ایسا کچھ نہیں کیا میں نے، چھوڑو مجھے۔ جب تک مجھے میرے سوال کا جواب اور اپنے کارنامے کا حساب نہیں دو گی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، جو کچھ بھی میں نے کیا ٹھیک کیا، اور مجھے اس کا حق۔ کچھ مجھے بھی تو معلوم ہو بیٹا، اس نے کیا کیا ہے؟ شگفتہ بیگم دونوں کو آپس میں بات کرتے دیکھ کر ششدر رہ گئیں۔ آپ کی لاڈلی نے خلا کا مقدمہ دائر کیا ہے، مجھ سے خلا مانگی ہے اس نے، طلاق چاہتی ہے یہ مجھ سے۔ یہ دیکھ رہی ہیں آپ، خلا کا یہ نوٹس مجھے اس کی طرف سے آج موصول ہوا ہے۔ یہ ٹھیک کیا ہے آپ کی لاڈلی نے۔ دوسری طرف شگفتہ بیگم کے ساتھ ساتھ شازمین بھی خلا کے نوٹس کا سن کر گنگ رہ گئی تھی۔ مگر میں بھی اسے بتاؤں گا کہ یہ ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ اپنے بڑوں کے فیصلوں کو چیلنج کر سکے۔ میں نے اب تک اس کی ہر بات مانی ہے، مگر اب نہیں، بہت کر چکی ہے اپنی من مانیاں۔ مجھ سے آزادی چاہتی ہے نا یہ، مگر میں بھی اسے اچھی طرح بتا دوں گا کہ اپنی چیزوں سے دستبرداری مجھے کبھی بھی گوارا نہیں ہے۔ اس کی صرف ایک ضد کی وجہ سے میں اب تک خاموش رہا تھا، مگر اب نہیں لے کر جا رہا ہوں میں اسے۔ آپ بھی سمجھ لینا کہ آج آپ نے اس کی رخصتی کر دی ہے۔ اس کا آگ برساتا لہجہ اور اس کے کیے گئے انکشاف نے سب کو متحیر کر دیا تھا، زبانیں گنگ ہو گئی تھیں۔ تامین کا بازو ابھی تک عمر کی آہنی گرفت میں تھا، جسے آزاد کروانے کی اس نے بہت جدوجہد کی تھی، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اسی طرح جارحانہ انداز میں اس کے بازو کو کھینچتا ہوا باہر کی جانب چل پڑا۔ ارے عمر بیٹا رکو، میری بات سنو۔ تائی جی پلیز مجھے مت روکے، میں اس سے زیادہ اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی اس حرکت نے میرے سینے میں آگ لگا دی ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ وہ تامین کو کھینچتا ہوا گیٹ کراس کر گیا۔ تامین کے احتجاجی جملوں کو نظر انداز کیے وہ اسے کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا۔ رات کے اس وقت جب سخت سردی کی بدولت لوگ اپنے اپنے گھروں میں لحافوں میں منہ سر لپیٹے پڑے تھے، مگر وہ اس سردی سے بے نیاز اپنی پریشانی میں مبتلا تھے۔ شازمین دیکھو وہ کہاں لے کر جا رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری بچی شگفتہ بیگم نے دیوار کا سہارا لیا۔ پلیز امی آپ پریشان مت ہوں، وہ کوئی غیر تھوڑی ہیں، آپ ہی سے ان کا مضبوط رشتہ اور تعلق ہے۔ وہ آپ ہی کو لے کر کہاں جا سکتے؟ اپنے گھر گئے ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا وہاں، چچی جان خود ہی سنبھال لیں گی۔ وہ تو آپ سے بھی زیادہ پیار کرتی ہیں۔ ان دونوں کے درمیان یقیناً کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ دیکھنا ابھی کچھ دیر بعد چچی جان بات کو رفع دفع کر کے آپ ہی کو چھوڑ جائیں گی۔ آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ آئیں آپ اپنے کمرے میں چلیں۔ شازمین انہیں دھیرے دھیرے سمجھا رہی تھی، اور پھر سمرانہ بیگم کی عادت کو وہ جانتی تھی، اس لیے وہ کچھ مطمئن ہو گئیں۔ عمر تم نے میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، چھوڑو مجھے۔ تامین اس وقت مسلسل چیخ رہی تھی اور اپنا آپ چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر اونچے لمبے مضبوط سے عمر کے آگے اس کا نازک سا وجود کیا اہمیت رکھتا تھا، اس لیے کھینچتی چلی جا رہی تھی، اور عمر اس کی چیخوں پکار اور احتجاجی مظاہروں کو نظر انداز کیے خاموشی سے اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ابھی وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچا ہی تھا کہ سمرانہ بیگم شور کی آواز سن کر اپنے کمرے سے چلی آئیں، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چچی جان دیکھیں عمر کیا بدتمیزی ہے، کیوں کر رہے ہو تم تامین کے ساتھ ایسا؟ تب ہی آگے بڑھ کر تامین کو تھامنا چاہا، مگر عمر نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے پیچھے کیا اور خود سمرانہ بیگم کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کو میری بدتمیزی نظر آ رہی ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ آپ کی لاڈلی نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے۔ پڑھیں اسے۔ اور داد نے اپنی لاڈلی بہو کے اعلیٰ عرفہ دماغ کی۔ اس نے خلا کا نوٹس ان کے ہاتھ میں تھمایا اور پھر تامین کی طرف مڑتے ہوئے بولا، اور تمہارا دماغ بھی ابھی ٹھکانے لگاتا ہوں۔ تامین کا احتجاج ابھی جاری تھا کہ یکلخت عمر نے تامین کی کمر کے گرد بازو حمائل کیا، اور اگلے ہی پل اس کا نازک وجود باہوں میں بھرتے ہوئے کندھے سے لگائے وہ تیزی سے سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ سمرانہ بیگم دم بخود کبھی نوٹس کو اور کبھی سیڑھیاں چڑھتے عمر کو دیکھ رہی تھی۔ نوٹس نے تو ان کے بھی پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تھا۔ وہ بھلا احتجاج کرتی روتی تامین کی مدد کو کیسے آگے بڑھتی؟ انہیں تو اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔
عمر تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، چھوڑو مجھے، میں تمہارے خلاف تامین خون خوار انداز میں اس پر جھپٹی۔ تم میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، تم نے جو کرنا تھا تم کر چکی، اب میری باری ہے، اب یہ دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، اگر تمہاری رخصتی طریقے سے ہوتی تو اس وقت یہ کمرہ پھولوں سے سجا ہوتا، مگر اب تمہارے کارنامے کی وجہ سے مجبوری ہے۔ اس کے وجود کو جھٹکے سے بیڈ پر گراتا ہوا تن سے بولتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا اور باہر سے دروازے کو لاک کر کے چابی جیب میں ڈال لی۔ اندر سے مسلسل دروازہ پیٹنے اور چیخو پکار کی آواز نیچے سمرانہ بیگم کو بخوبی آ رہی تھی۔ عمر بیٹا یہ سب کیا ہے، کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ میرا تو دماغ پھٹ جائے گا۔ سمرانہ بیگم سیڑھیوں پر بیٹھتی ہوئی دل گرفتی سے بولی۔ خلا کو نوٹس اور اس پر عمر کا کاری ری ایکشن وہ دیکھ چکی تھی۔ یہی سب کچھ جو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں یہی سب کچھ جو آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں اپنی لاڈلی سے پوچھتی۔ کب پوچھتی میں اس سے؟ تم دروازہ کھولو، میں خود اس سے بات کروں گی۔ ہرگز نہیں، بہت تماشا دکھا چکی ہے وہ، اور مزید مجھے دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ آپ ہرگز کمرے میں نہیں جائیں گی، اس کا دماغ میں خود ٹھکانے پر لگاؤں گا۔ اتنے پرانے مضبوط رشتے کو اس نے مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس نے آپ سب کی محبتوں کا بھی لحاظ نہ کیا، میری چاہتوں کا بھی بھرم نہ رکھا، آپ سب کی شے پر اس نے یہ سب کچھ کیا۔ مگر بیٹا اس طرح کی سختی ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ، میرا تو دل کٹ رہا ہے اسے اس طرح دیکھ کر۔ تم مجھے اندر جانے دو، میں اسے خود سمجھاؤں گی، انہوں نے فطری مامتا سے مجبور ہو کر کہا۔ نہیں امی، میں نے کہہ دیا کہ آپ اس کے پاس نہیں جائیں گی، اب سمجھنے سمجھانے کا وقت گزر گیا ہے۔ اس نے جتنی منمانی کرنی تھی کر لی، وہ مجھ سے آزادی چاہتی تھی نا، مگر اب میں بھی اسے اپنا پابند بنا کر ہی دم لوں گا، دیکھتا ہوں وہ مجھ سے کیسے خلا لیتی ہے۔ اچھا ادھر آؤ، تم میرے ساتھ چلو، انہوں نے کچھ سوچ کر کہا اور پھر اسے اپنے کمرے میں لے آئیں۔ ان کے کمرے میں داخل ہوتے وہ بیڈ پر گرا تھا، تمام توانائیاں، تمام قوتیں صرف ہو گئی ہوں، صرف تھکن ہی تھکن باقی ہو۔ سمرانہ بیگم اس کی کیفیت کو سمجھ گئی تھیں، تامین کے لیے اس کے دل میں پنپتے اور جوان ہوتے ہوئے جذبوں کی وہ خود گواہ تھیں۔ بیٹا تم جو سختی اس کے ساتھ برت رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح تو وہ مزید باغی ہو جائے گی۔ وہ بھی ضد میں ہے اور تم بھی اپنی ضد پر ڈٹ گئے ہو بیٹا، اگر تم دونوں اپنی جگہ پر اکڑ جاؤ گے تو دونوں ہی ٹوٹ جاؤ گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ تم سے خلا کیوں لینا چاہتی ہے؟ نہیں، مجھے کیا معلوم کہ یہ خناس اس کے دماغ میں کہاں سے بھر گیا، اگر معلوم ہوتا تو آہستہ آہستہ اس کا لہجہ نارمل ہوتا جا رہا تھا۔ اور تم نے معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہوگی، شاباش ہے بیٹا۔ کہتے ہیں کہ غصہ اور اشتعال کبھی کبھی قابل سے قابل بندے کو بھی بیوقوف بنا دیتے ہیں، اور ایسا ہی اس وقت تمہارے ساتھ ہوا۔ تم تو اسے سمجھنے کے دعوے کیا کرتے تھے، پھر تمہارے وہ دعوے کہاں گئے؟ ہاں میں دعوے کیا کرتا تھا، مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کی اس حرکت سے مجھے تو لگتا ہے رخصتی کی ٹال مٹول کے پیچھے بھی یہی وجہ ہوگی۔ عمر کا دل بدگمانی سے بھر گیا۔ نہیں بیٹا، تم خواہ بدگماں ہو رہے ہو، میری تامین ایسی نہیں ہے۔ ارے اس کے دل میں تمہارے لیے کتنی محبت ہے تم کیا جانو، اس کے دل کی ہر دھڑکن تمہارا نام پکارتی ہے اور تم نہ جانے کس قسم کی باتیں سوچ رہے ہو۔ امی اس نے ایسی حرکت کی ہے کہ پھر میرا دل بدگمان نہ ہو تو کیا ہو، مگر آپ پھر بھی اس کی طرفداری کر رہی ہیں۔ ہاں میں اس کی طرفداری کر رہی ہوں کیونکہ میرے اور تمہارے سوچنے کے انداز میں فرق ہے۔ میرے نزدیک اس کی یہ حرکت سراسر مجبوری یا پھر کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہے، ورنہ میں اسے جانتی ہوں، وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، اور تم اس کی اس حرکت کی وجہ سے غصے میں آ کر اسے یہاں لے آئے اور پھر کمرے میں بند کر دیا۔ یہ میری جان، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مجبوری، پریشانی یا پھر غلط فہمی کی بنیاد پر ایسا کر رہی ہو۔ تم ٹھنڈے دل سے سوچو اور سمجھو کہ تم نے اس کے ساتھ غلط نہیں کیا ہے۔ امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس کی اس حرکت نے مجھے ایک دم سے طیش دلا دیا ہے، میری سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفقود ہو گئی ہیں۔ یاد رہا تو صرف اتنا کہ اگر میں نے ایک پل کی بھی دیری کر دی تو میں اسے ہمیشہ کھو دوں گا، اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا، بس اسی لیے زبردستی لے آیا۔ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، جیسے اسے اب واقعی اپنی غلطی کا احساس ہو۔ اس لیے تو بیٹا کہتے ہیں کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ اب اپنے دماغ کو ٹھنڈا کر کے سوچنے کی صلاحیت پیدا کرو، ہاں جا کر دیکھو، اگر وہ جاگ رہی ہے تو اسے نرمی سے بات کرنا، مگر جس طرح دروازہ پیٹنا بند ہو گیا ہے اسے لگتا ہے شاید وہ تھک کر سو گئی ہے۔ میں ذرا بڑی بھابھی کے پاس جا رہی ہوں، تم نہ جانے اسے کس طرح گھسیٹتے ہوئے لائے ہو، وہ بھی بہت پریشان ہوں گی۔ میں جا کر انہیں تسلی دیتی ہوں کہ فکر نہ کریں، تامین میرے پاس ہے، میں خود اسے صبح آپ کے پاس چھوڑ کر جاؤں گی، مگر امی ایک شرط پر، نہ آپ اس کے کمرے میں جائیں گی اور نہ ہی اس سے کسی قسم کی ہمدردی اور پیار جتائیں گی۔ کم از کم اس طرح اس کے بڑے حوصلے تو پست ہوں گے اور وہ سمجھ جائے گی کہ اس کی اس حرکت نے سب کو کتنا دکھ دیا ہے۔ سمرانہ بیگم اس کی بات سمجھ کر سر ہلاتے ہوئے چلی گئیں۔ امی واقعی ٹھیک کہتی ہیں، یقیناً اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، پچھلے 3-4 دن سے وہ کچھ الجھی اور پریشان بھی تھی، کہیں اس نے
پھر خود کلامی کے انداز میں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو اس معاملے کو بہت احتیاط سے ہینڈل کر رہا ہوں، یقیناً کوئی اور وجہ ہوگی، مجھے اس سے پریشانی شیئر کرنی چاہیے، مگر میں نے تو الٹا مشتعل ہو کر اسے کمرے میں بند کر دیا۔ شاید خلاف توقع کوئی بات سن کر ہی کسی کا ری ایکشن ہوتا ہوگا، مگر مجھے کہاں توقع تھی کہ زندگی کے کسی موڑ پر، کسی ساتھ پر وہ مجھ سے اس قسم کا فیصلہ چاہے گی۔ وہ کمرے میں ننگے پاؤں ٹہلتا سوچتا جا رہا تھا۔ اب اس کے دل میں غصے اور اشتعال کی جگہ پشیمانی نے لے لی تھی۔ تامین کا عمل لاکھ برا سہی، مگر میرا عمل کون سا اچھا تھا؟ مجھے اس سے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے تھی، مگر یہ سمرانہ بیگم کے سمجھانے کا اثر تھا، دل کی بدگمانی ختم ہو گئی تھی۔ سمرانہ بیگم جب رضا ہاؤس سے واپس آئیں تو اسے یوں سویا ہوا دیکھ کر ساتھ والے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئیں۔ چونکہ عمر کے کمرے کا دروازہ پیٹنا بند ہو چکا تھا، اس لیے وہ سمجھی کہ تامین بھی سو گئی ہے، اب جو بات ہوگی صبح ہوگی۔ مگر عمر کی جس وقت آنکھ کھلی گھڑی رات کے 3:30 بجا رہی تھی۔ ٹائم دیکھ کر وہ بالکل غیر ارادی طور پر کھڑا ہوا تھا، پھر اس کے قدم اپنے کمرے کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ کمرہ جو اس کا اپنا تھا، جہاں آج تامین کا اضافہ ہو گیا تھا، اگرچہ یہ اضافہ ہنگامی تھا مگر اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم تھی۔ اسے دروازے کا لاک کھولا تو نظر سیدھی سامنے بیڈ پر پڑی اس کے وجود پر گئی۔ دونوں ٹانگیں اور ایک بازو بیڈ سے نیچے لٹ رکھے تھے، باقی سارا جسم بیڈ کے کونے پر ڈھیر تھا۔ سخت سردی کے باوجود اس کا وجود کسی گرم کپڑے یا کمبل سے بے نیاز پڑا تھا، شاید روتے روتے اسی طرح سو گئی۔ دروازہ کھلنے اور عمر کے اندر آنے پر بھی اس کی آنکھ نہ کھلی، یوں جیسے غنودگی میں ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر احتیاط سے اس کے بکھرے وجود کو اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا اور پائنتی پر پڑا گرم کمبل کھول کر اسے اڑا دیا، اور خود بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر ندامت سے ایک ٹک اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ دل جو کچھ دیر قبل اس کے خلاف بدگمانی سے لبریز تھا، وہ اس وقت نم گرم جذبات کی اماج گاہ بن گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مخصوص مردانہ چمک ابھر آئی تھی، اسے اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ پانی کے قریب آ کر اپنی پیاس پر بند باندھنا ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور عمر بھی اس تکلیف دہ عمل سے گزر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان تھے، ناک رونے کے باعث سرخ ہو گئی تھی، بالوں کی بہت سی بکھری آوارہ لٹوں نے عمر نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا، اور اس عمل کے دوران اپنے دل میں اٹھتے جذبوں کے طوفان کو اس نے کسی طرح روکا۔ یہ صرف وہی جانتا تھا۔ تامین، تم کیا جانو کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ اگر تم جان جاؤ کہ میرے جسم میں آتی جاتی سانسوں کا نام تامین ہے، تو تم کبھی بھولے سے بھی مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ہماری جدائی۔ اس نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کیا، پھر اسے اپنے جذبات کا گلا گھونٹتا اس کے چہرے پر جھکا اور اپنے تپتے سلگتے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ پیار کی پہلی خوشی، پہلی خواہش، پہلا عملی اظہار اور پہلا لمسہ، مگر وہ جس کے لیے یہ سب کچھ تھا، وہ بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے غنودگی میں بھلا کیا ادراک ہوتا؟ عمر بوجھل دل لیے اس کے کمرے سے چلا آیا۔ دروازے کو دوبارہ بند کرتے ہوئے دل نے کتنی سرکشی اور بےایمانی پر اکسایا تھا۔ اس کو ایک نظر دیکھنے گیا تھا، صرف اس لیے کہ اسے دیکھ کر سکون سے سو سکے گا، مگر وہاں سے تو درد کی ایک نئی لذت سے آشنا ہو کر آیا تھا۔ وہ شرن قانوناً سر سے پاؤں تک اس کی تھی، مگر اس طرح وہ اسے حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس کے پیار کی پاکیزگی تھی جو اسے ثابت قدم رکھے ہوئے تھی۔ سینے میں بھڑکتے جذبات کے الاؤ کی بدولت وہ اب سکون سے سو نہ سکتا تھا۔ چلے امی، جلدی سے شاندار سا ناشتہ بنا کر دیں، آپ کی لاڈلی بھوکی پیاسی ہوگی۔ وہ نہا دھو کر بہت نکھرا سا لگ رہا تھا۔ پیور کاٹن کے ڈارک گرے قمیض شلوار میں آستینیں کونیوں تک فولڈ کیے وہ بہت فریش لگ رہا تھا۔ ماتھے پر بکھرے سیاہ بالوں کا گچھا اس کی مردانہ وجاہت میں اضافہ کر رہا تھا۔ کل سے اب تک تھکا دینے والی سوچوں نے اس کے ذہن کو پریشان کر دیا تھا، مگر اب وہ حالات کا نئے سرے سے جائزہ لے کر کچھ سوچ کر مطمئن ہو گیا تھا، اس لیے چہکتے ہوئے کچن میں داخل ہوا تھا۔ رات کو دیر سے سونے کے باعث ان سب کی آنکھ دیر سے کھلی۔ دیکھو بیٹا، میں تمہیں ایک بار پھر کہہ رہی ہوں کہ تم اس بچی کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے۔ ارے امی، آپ فکر مت کریں، آپ کی لاڈلی میری بھی تو کچھ لگتی ہے، جا رہا ہوں آپ کی بہو کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروانے، بقول آپ کے پیار و محبت سے سمجھانے۔ ہاں، جیسے لے کر بھی اتنے ہی پیار سے آئے تھے۔ میں تو پیار سے لے کر آنے کو کب سے جی جان سے تیار ہوں، مگر آپ کی لاڈلی ہی آنے کو تیار نہیں، تو میں کیا کروں؟ اچھا یہ بتاؤ، کب تک اسے یوں یرغمال بنا کر رکھو گے؟ پلیز امی، میں نے اسے کوئی یرغمال نہیں بنایا، اس کی حرکت نے مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں بغیر سوچے سمجھے اشتعال میں آ کر اسے لے آیا۔ ایک بات آپ بھی میری سن لیں، میں ہر طرح سے یہ معاملہ ہینڈل کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اگر پھر بھی اس کی وہی ضد رہی اور مجھ سے خلا لینے پر ڈٹی رہی تو مجبوراً مجھے اسے یہاں رکھنا پڑے گا۔ شرم کرو، یہ پولیس والوں کے طور طریقے اور پوچھ گچھ کے اصول اپنے تھانے تک ہی محدود رکھو تم۔ ارے واہ، میں کہتی ہوں مجھے بات کرنے دو بچی سے۔ نہیں امی، آپ اس کے سامنے اس وقت تک نہیں جائیں گی جب تک وہ اپنے کارنامے کو اپنی غلطی نہیں مان لیتی، اور اگر آپ… وہ بات ادھوری چھوڑ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔
ہیلو مائی سویٹ لو، کیا حال ہے؟ خادم آپ کے لیے ناشتہ لے کر آیا ہے۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے صوفے پر ترتیبی سے بیٹھی تامین کو دیکھ کر کہا اور پھر ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ آ جاؤ جانے عمر، امی نے تمہارے لیے زبردست ناشتہ بنا کر بھیجا اور ٹھنڈا کر کے تم اس ناشتے کا مزہ خراب مت کرو۔ عمر ایسے بات کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو ان دونوں کے بیچ۔ اس کا نرم لہجہ دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ رات غصے اور اشتعال میں وہ کوئی عمر نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ پھر بڑے استحقاق سے اس نے صوفے پر اس کے قریب پھیل کر بیٹھتے ہوئے ٹرے اپنی جانب کھسکائی تھی۔ مجھے ناشتہ نہیں کرنا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ پہلے ناشتہ تو کر لو، پھر تمہیں تمہارے گھر بھی لے چلوں گا۔ مجھے اپنا مقدمہ خود لڑنا ہوگا، اس طرح چیخو پکار سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگر کچھ حاصل ہوتا تو ہو چکا ہوتا۔ کتنا چیخی چلائی تھی میں، کتنا روئی تڑپی تھی میں، مگر کوئی بھی میری مدد کو نہیں آیا۔ کسی نے بھی مجھے اپنے گھر سے زبردستی لے آنے اور اس کمرے میں بند کرنے پر عمر سے باز پرس نہ کی۔ مجھے ناشتہ نہیں کرنا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس کمرے سے اور اپنی زندگی سے آزاد کرو مجھے۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا مگر اگلے ہی پل بھرپور زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ ایک لمحے کو وہ تیورا کر ہی رہ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ ہاں بولو، آزاد کر دوں تمہیں، یہی کہا نا تم نے؟ وہ غضبناک ہو کر اس کی جانب بڑھا۔ اس کا تیور دیکھ کر تامین ایک لمحے گھڑگھڑائی تھی مگر پھر اسی ہٹ درمی سے چیخ اٹھی۔ ہاں آزاد کرو مجھے، نہیں رہنا چاہتی میں تمہارے ساتھ۔ ایک دوگلے دھوکے باز انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں… کون دوگلا اور دھوکے باز انسان ہے؟ تم دوگلے اور دھوکے باز انسان ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تم سے اور تمہاری نئی مصروفیت سے ناواقف ہوں؟ شیبہ حسن یہی نام ہے نا تمہاری نئی مصروفیت کا؟ او، شیبہ حسن کا نام سن کر ایک پل کو ٹھٹکا تھا۔ اب یہ مت کہنا عمر حیات کہ تم اس نام کی کسی لڑکی کو نہیں جانتے، کیونکہ اس نام کی لڑکی کے ساتھ میں خود تمہیں دیکھ چکی ہوں۔ اس دن جب میں تمہارے پاس آئی تھی تو تم اس وقت اسی لڑکی سے بات کر رہے تھے اور میں نے تمہاری ساری بات چیت سن لی تھی، مگر پھر بھی میں نے اپنی کانوں سے سنی بات کو جھٹلا دیا۔ میرا اعتماد و اعتبار اتنا کمزور نہیں تھا ایک پل میں ٹوٹ جاتا، مگر اس دن تاریک روڈ پر خود اپنی آنکھوں سے میں نے جو کچھ دیکھا، اس کے بعد محبت کی جس منزل کا پتہ بتا کر مجھے اپنی ہمراہی میں لے کر چلنے کا جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا تھا، وہ وعدہ تم نبھاؤ۔ اس شیبہ حسن کے ساتھ رہے ہو اور پھر بھی کہہ رہے ہو کہ کون دھوکے باز ہو؟ بتاؤ کیوں میرے اعتماد کو ریزہ ریزہ کیا؟ کیوں مجھے دھوکہ دیتے رہے؟ تو جب تمہاری منزل وہی شیبہ حسن ہے تو پھر کیوں مجھے اس منزل تک پہنچنے کے سہانے خواب دکھاتے رہے؟ کیوں میری زندگی برباد کی؟ کیوں میرے اندھے اعتماد کا خون کیا؟ بولو کیوں؟ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ بس، وہ پوری شدت سے ہاتھ اٹھا کر بولا، لہجے میں کل والی گھن گرج آ گئی تھی۔ میں بہت سن چکا تمہاری بکواس۔ اعتماد اور اعتبار، یہی دو لفظ بولے تھے نا تم نے؟ مت نام لو میرے سامنے ان لفظوں کا۔ پہلے تم ان لفظوں کے معنی خود تو سمجھ لو، پھر مجھ سے بات کرنا۔ تمہارے اعتبار و اعتماد کا خون میں نے کیا ہے یا خود تم نے؟ میرے اعتماد و اعتبار کا خون کیا ہے؟ بولو، جواب دو میری بات کا۔ اگر تمہیں مجھ پر اعتماد ہوتا نا تو یوں کچھ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میرے کردار کے بارے میں کہانی نہ گھڑ کر بیٹھ جاتی، بلکہ اگر کچھ دیکھ بھی لیا تو آ کر مجھ سے پوچھتی۔ تمہیں پورا حق تھا، مگر نہیں، تم نے بھی وہی کیا جو عام سی لڑکی ایسا دیکھنے پر کرتی۔ پھر میں تمہیں کیوں بہت خاص سمجھتا رہا۔ بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے آج خود پر، میرے بارے میں تم ایسا سوچتی ہو۔ بہت برا کیا تامین، تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ تم شیبہ حسن کو میرے ساتھ دیکھ کر مجھ سے پوچھتی تو صحیح۔ ہاں، میری نئی مصروفیت کا نام شیبہ حسن ہے، مگر اس مصروفیت کی نوعیت تو پوچھتی مجھ سے۔ رات کے مقابلے میں اس کا موڈ اور مزاج دونوں زیادہ برہم تھے۔ اس کے بگڑے تیور دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کتنا مان تھا مجھے تم پر۔ تم مجھے سب سے زیادہ جانتی ہو، سب سے زیادہ سمجھتی ہو، اپنی نس نس میں دوڑتے لہو کی مانی سمجھتا تھا میں تمہیں، مگر تم… میرے جذبات، احساسات، میری خواہشیں سب سے واقف تھی تم۔ میرے بلند و بانگ دعووں کو تم نے اتنا بودا اور کمزور سمجھ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا اس کا سیل فون بج اٹھا۔ یس سر، دوسری طرف شاید کسی افسر کا فون تھا، تبھی آفیشیل لہجے میں کہتا وہ مکمل طور پر الرٹ ہو گیا۔ جی سر، آپ بے فکر رہے، میں بس ابھی پہنچتا ہوں۔ دوسری طرف سے جاری ہدایات سننے کے بعد اس نے کہا اور پھر سیل فون آف کرنے کے بعد جیب میں ڈال لیا۔ ایک نگاہ غلط اس پہ ڈالتا وہ بہت عجلت میں کمرے سے نکلا تھا۔ سمرانہ بیگم، جو کہ فطری محبت سے ملغوب ہو کر یہاں چلی آئی تھی، اندر ہونے والی گفتگو سن کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ چچی جان، میرا یقین کرے، میں نے خود عمر کو اس لڑکی کے ساتھ بہت بے تکلفی سے بات چیت کرتے سنا تھا، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے بیٹا وہ کسی اور سے بات کر رہا ہوگا اور تم نے سمجھ لیا۔ چچی جان، اگر میں اپنے کانوں سے سنی بات جھٹلا بھی دیتی تو اس کا کیا کرتی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ میں نے خود عمر کو دیکھا تھا اس لڑکی کے ساتھ، وہ اتنی بے تکلفی سے اس کے ساتھ۔ سمرانہ بیگم اس کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تامین جیسی لڑکی عمر کے بارے میں اتنی بڑی بات ایسے نہیں کہہ رہی۔ یقیناً کوئی بات ہے جس نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کیا، مگر کیا کرتی؟
مگر کیا کرتی کہ دل بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ ان کا عمر کسی اور لڑکی کے ساتھ تامین کے لیے اس کے دل میں موجود محبت سے وہ نا واقف تو نہ تھی، پھر یہ سب کچھ۔ اچھا تم رو مت، میں بات کروں گی عمر سے۔ نہیں چچی جان، کچھ بھی کہنے سننے کا وقت گزر گیا اب۔ رشتے زبردستی نبھائے جا سکتے ہیں مگر محبتیں زبردستی نبھائی نہیں جاتی۔ میری جان جیسا تم چاہو گی بالکل ویسا ہوگا، مگر جب تک میری کوئی بات واضح یا عمر کا واضح رد عمل ہم لوگوں کے سامنے نہیں آ جاتا تم کسی سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کہو گی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر منہ ہاتھ دھو کر اپنے گھر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی کہ اتنے میں شازمین اور شگفتہ بیگم وہاں چلی آئیں۔ تھینک گاڈ آپی آپ خیریت سے ہیں، مگر رات عمر بھائی کے تیوروں سے لگ رہا تھا کہ وہ آپ کو بری بات شامی ایسے نہیں کہتے۔ سمرانہ بیگم نے تنبیہ کی، تامین یہ تم نے کیا حرکت کی، اور عمر پتہ نہیں تم دونوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے، تم دونوں نے تو رات سے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ شگفتہ بیگم نے تنک کر بالآخر پوچھ ہی لیا، بات کیا ہونی تھی بھابھی؟ اصل میں تامین کی دوست نے مذاق ہی مذاق میں تامین کی طرف سے عمر کو خلا کا نوٹس بھیج دیا، اور عمر ایسا بیوقوف کہ اس کی کوئی بات سنے بغیر غصے سے اسے کھینچتا ہوا لے آیا۔ بات تو ان دونوں کے بیچ رات کو ہی کلیئر ہو گئی تھی۔ تامین تمہیں ایسی لڑکی سے دوستی کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی جو مذاق میں دوسروں کے گھر اجاڑنے سے باز نہ آتی ہو۔ کیا ہو گیا تھا تمہیں جو ایسی لڑکی سے دوستی کی؟ تامین کی کلاس لینے کی باری اب شگفتہ بیگم کی تھی۔ خود پر ضبط کرتی وہ خاموشی سے سر جھکائے ان کی ڈانٹ سنتی رہی کہ اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ زندگی بہت بے کیف ہو گئی تھی، کوئی خوشی کوئی خواہش کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی ہر خوشی کا نام عمر تھا، اس کی ہر خواہش عمر سے شروع ہو کر عمر پر ہی ختم ہوتی تھی، اور اب جب سے عمر نے اس کے ساتھ بے وفائی کر دی تھی تو لگتا تھا جیسے زندگی میں کوئی رنگ ہی نہ رہا ہو، بہت گمسم سی ہو گئی تھی۔ اس بات کو 2 دن ہو گئے تھے، اور ان 2 دنوں میں عمر نے نہ ہی کسی قسم کا فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی وہ خود آیا تھا، اور یہی بات اسے اندر ہی اندر تڑپا رہی تھی، گویا اپنے کیے پر اسے کسی قسم کی کوئی پشیمانی نہ تھی۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا عمر؟ مجھے بے وفائی کی دلدل میں دھکیل دیا۔ اس وقت گھر پر کوئی نہ تھا، آج سنڈے ہونے کی وجہ سے چونکہ شازمین گھر پر تھی، اس لیے شگفتہ بیگم اسے لے کر قریبی مارکیٹ تک گئی تھیں۔ ضروری سامان کی خریداری کے لیے وہ گھر میں اکیلی اپنی قسمت کی بد نصیبی پر ماتم کر رہی تھی۔ چچی جان آپ تو کہہ رہی تھی میں عمر سے بات کروں گی، مگر آج 3 دن گزرنے کے باوجود بھی آپ نے مجھ سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ کیا آپ بھی عمر کی خود سری کے آگے ہار گئی ہیں؟ آنکھوں میں آنسو موتیوں کی لڑکی کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ مان فون کی بیل بجی تھی، اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے وہ فون سٹینڈ کی طرف بڑھی۔ ہیلو، رونے کی وجہ سے بھاری ہوتی آواز کے ساتھ اس نے بمشکل ہیلو کہا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ دوسری طرف احسن نے آواز پہچان کر کہا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں احسن بھائی، آپ سنائیں آج کیسے یاد کیا؟ وہ اصل میں پچھلے 2 گھنٹے سے عمر کو ٹرائی کر رہا ہوں، اس کا سیل فون آف ہے، ان کا لینڈ لائن نمبر بھی بزی جا رہا ہے، کائنڈلی آپ جا کر دیکھ آئیں کہ موصوف کہیں ابھی تک خواب خرگوش کے مزے تو نہیں لے رہی، یا پھر مجھے چکمہ دے کر خود کہیں اور نکل گیا۔ عجیب گھامڑ انسان ہے، اتنی بڑی خوشی ملی ہے مگر نہ جانے کیوں بجھا بجھا سا ہے، ایک بار بھی میں نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ اگر اس کی جگہ میں ہوتا نا تو ہماری خوشی کے جانے کیا کچھ کر ڈالتا۔ احسن ایاز کی یہ عادت تھی کہ بولتا تو نان سٹاپ بولتا چلا جاتا، اگرچہ کہ ان دونوں کے ڈپارٹمنٹ الگ الگ تھے مگر گہری دوستی ہونے کی بدولت ان میں خوب بنتی تھی۔ خوشی؟ کون سی خوشی؟ دھک دھک کرتے دل اور لرزتے کانپتے وجود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ دل انجانے خدشوں کا سوچ کر سینے کے پنجرے میں بری طرح پھڑ پھڑ آیا تھا۔ ارے آپ کو نہیں بتایا، یا پھر آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں احسن بھائی، مجھے نہیں معلوم، پلیز آپ بتائیں نا۔ بھائی عمر کی پروموشن ہو گئی ہے، اتنے خطرناک اور اہم کیس کو اس نے اتنی ہوشیاری اور بہادری سے ہینڈل کیا کہ نہ صرف ہمارا ڈپارٹمنٹ بلکہ افسران بالا تک حیران رہ گئے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، آپ نے بڑی اسکرین پر ان ہونے والی نئی اداکارہ شیبہ حسن کو دیکھا ہے؟ ہاں، کیا ہوا اسے اس وقت احسن پر بے حد غصہ آ رہا تھا جو پہیلیاں بجھوا رہا تھا۔ ابھی تو اسے کچھ نہیں ہوا مگر جلد ہی اس کے ساتھ بہت کچھ ہوگا، میرا مطلب ہے کہ ابھی تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے مگر جلد ہی پولیس اس کا ریمانڈ لے گی۔ کیا مطلب؟ شیبہ حسن جیل کی سلاخیں؟ آپ پوری بات بتائیں نا۔ اوفو بھابھی، ہم پولیس والے تو بال کی کھال نکالنے میں مشہور تھے مگر آج پتہ چلا یہ وکیل حضرات بھی کچھ کم نہیں ہوتے۔
اصل میں شیبہ حسن کا تعلق چندہ بائی کے کوٹھے سے تھا، اور چندہ بائی کے تعلقات بڑے بڑے بااثر لوگوں سے تھے، بڑے بڑے سیاستدان ان کی مٹھی میں تھے، اور یہ ان کی سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کی پشت پناہ ہی تھی کہ بظاہر ناچنے گانے والا اڈا در حقیقت میں چندہ بائی کی بہت سے غیر قانونی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ ان میں بے سہارا مجبور لڑکیوں کو جھانسا دے کر بیرون ملک فروخت سے لے کر ہیروئن کی اسمگلنگ تک شامل تھی۔ بہت سے بڑے بڑے نام ان کے ساتھ شامل تھے جن پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہی نہیں تھا بلکہ ناممکن بھی تھا۔ CIA کے کئی افسران اس کیس کے سلسلے میں ثبوت حاصل کرنے میں ناکام ہو چکے تھے، کیونکہ چندہ بائی کوئی معمولی عورت نہ تھی، بہت شاطر اور چلاک تھی، اس لیے CIA کے کئی افسران کو منہ کی کھانی پڑی۔ تبھی عمر کے پرزور اصرار پر افسران بالا نے یہ کیس عمر کو سونپ دیا۔ جناب عمر نے شیبہ حسن کو اپنا مہرہ بنا کر تمام ثبوت حاصل کر لیے، اور عمر کی اصلیت سے بے خبر بیچاری شیبہ حسن نے محبت کے اس جھوٹے کھیل میں خود کو بربادی کی طرف دھکیل دیا۔ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے عمر کے اس قدم کو نہ صرف افسران بالا نے سراہا بلکہ اس کی پروموشن بھی کر دیا۔ آپ نے شاید اخبار نہیں پڑھا، اس گروہ کی تمام خفیہ سرگرمیوں کا کچا چٹا کھول کر رکھ دیا ہے عمر نے۔ بس پھر اسی خوشی میں ہم نے اسے ٹریٹ مانگی تھی، مگر لگتا ہے جناب ہمیں چکمہ دے گئے ہیں، مگر میں بھی اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ حقیقت سے پردہ اٹھتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شیبہ حسن سے عمر کا تعلق ایک کیس کو ہینڈل کرنے کی ایک کڑی تھی، اور میں نے سمجھا کہ اس کا پورا وجود شرمندگی اور ندامت سے پسینے پسینے ہو گیا تھا۔ آپ نے شاید اخبار نہیں پڑھا، احسن کے الفاظ اس کے قریب گونجے۔ تب ہی اس نے فوراً ٹیبل پر پڑا رول کیا، اخبار اٹھایا۔ اخبار میں جا بجا اس گروہ کی خفیہ سرگرمیوں کا ذکر تھا، اور ان میں شیبہ حسن کا نام بھی شامل فہرست تھا۔ اوف، یہ میں کیا کر بیٹھی! اسے اس دن عمر کی بات یاد آ رہی تھی جب وہ ناشتہ لے کر اپنے کمرے میں آئے۔ میرے اللہ، مجھے عمر سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ کتنی بڑی غلطی ہوئی مجھ سے۔ اسے شیبہ حسن کے ساتھ دیکھ کر مجھے چاہیے تھا کہ میں اس کی بابت عمر سے کچھ پوچھ گچھ کرتی، مگر میں نے بجائے کچھ پوچھنے کے سیدھے خلا کا نوٹس بھجوا دیا۔ اب جب ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں تو وہ جہاں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کری تھی وہاں تھوڑی سی خوف زدہ بھی تھی کہ نہ جانے غصے میں عمر اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ خلا کے نوٹس پر اس کے ری ایکشن کا سوچ کر وہ ایک بار پھر اندر ہی اندر سے اس سے خائف ہو گئی، مگر پھر کچھ سوچتی ہوئی ہمت کرتی ہوئی حیات والا چلی آئی۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز اسے مل گیا، بظاہر ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر ذہن اس کا کہیں اور تھا۔ بڑی ہوئی شیو، بکھرے بال اور لباس کی بے ترتیبی اس کے الجھے ذہن اور بکھری سوچوں کی غماز تھی۔ آنکھوں کی سرخی اور ہاتھ میں ادجلا سگریٹ دونوں اس کے رت جگوں کے گواہ تھے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی، لب کچلتی وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھی تھی کہ غلطی اس کی تھی سو معافی بھی اسے مانگنا تھی۔ وہ ناراض تھا سو منانے میں پہل بھی اسے ہی کرنی تھی۔ محبت کے خول میں اگر انا آ جائے تو اس خول میں دراڑیں ڈال دیتی ہے، اور تامین ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری، عمر صوفے کی بیک پر رکھے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا، مگر دوسری طرف اس کا لمس محسوس کرتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آنکھوں میں اجنبیت اور ناگواری کی لہر تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ او، اب سمجھا، تمہیں اپنے بھیجے ہوئے نوٹس کے جواب کا انتظار ہوگا۔ بے فکر ہو، 2-4 روز میں تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ نہیں عمر، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے غلط فہمی ہوئی۔ آئی ایم سوری۔ پراعتماد لہجے میں بھری عدالت اور جج کے سامنے دلائل دینے والی تامین اس وقت عمر کے سامنے اپنی صفائی بیان کرتے ہوئے بے اختیار رو دی۔ اپنی غلطی کا احساس اسے سر سے پاؤں تک شرمندگی کی دلدل میں دھکیل گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، تامین رضا کے رشتوں میں محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، بلکہ محبت سے زیادہ ضروری چیز اعتبار اور اعتماد ہے۔ اور تم نے، وہ نہ جانے مزید کیا کہنے جا رہا تھا کہ اسی پل فون کی بیل بج اٹھی اور وہ فون سننے لگا۔ فون سننے کے بعد ریسیور رکھتا وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کی اس اجنبیت اور بے گانگی نے تامین کو مزید ہراساں کیا۔ ضبط کی جب تمام حدیں دم توڑ گئیں تو وہ سمرانہ بیگم کے سینے میں منہ چھپا کر بے اختیار رو دی، کیونکہ ایک وہی تھی جو ان دونوں کے بیچ ہونے والے جھگڑے سے واقف تھی۔ تبھی وہ بے اختیار سمرانہ بیگم کے گلے سے لگی انہیں ہر بات سے باخبر کرتی چلی گئی جس سے وہ خود اچھی طرح سے واقف تھیں۔ دیکھو تامین، اس میں صرف قصور تمہارا ہے۔ جب تم نے عمر کے بارے میں کچھ ایسا ویسا سنا یا دیکھا تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم خود اس کے پاس آتی اور اس سے باز پرس کرتی، تمہارا حق تھا، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ یہ غلط ہے چچی جان۔ مجھ سے جب نیلم امتیاز نے عمر اور شیبہ حسن کی بابت بات کی تھی تو میں نے اسی رات عمر کے پاس آئی تھی شیبہ حسن کے بابت پوچھنے، مگر میری بدقسمتی کہ عمر اسی وقت شیبہ سے سیل فون پر بات کر رہا تھا، اور پھر مجھے دیکھ کر اس نے فون بند کر دیا۔ تب میرے لاکھ پوچھنے پر بھی نہ بتایا، مجھے ٹال دیا۔ اس کا رویہ مجھے بدلا بدلا محسوس ہونے لگا۔ پھر جس دن میں نے انہیں بے تکلفی سے ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا اس دن میری برداشت جواب دے گئی۔ شاید میری محبت کی انتہا یہ سب کچھ برداشت کرنے سے قاصر تھی۔ وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی، آنسو تواتر سے گالوں پر بہہ رہے تھے۔
اچھا اب رو رو کر خود کو ہلکان مت کرو، پہلے ٹینشن لے کر اتنا سا منہ نکل آیا ہے، عمر آتا ہے تو میں اس کی بھی خبر لیتی ہوں، اتنی سی بات کا بتنگڑ بنا ڈالا تم دونوں نے، غلطی صرف تمہاری ہی نہیں بلکہ وہ بھی برابر کا قصوروار ہے، اگر اسے اس طرح کسی کیس کو ہینڈل کرنا تھا تو اسے پہلے تمہیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا، ساری بات تمہارے علم میں لاتا تاکہ تمہارا دل مطمئن رہتا، پھر جو مرضی کرتا رہتا۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے برہم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ فون کی بیل تواتر سے بج رہی تھی، اس سے پہلے کہ تامین آ کر اٹھاتی شگفتہ بیگم نے ریسیور اٹھا لیا، مگر دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا، وہ بے اختیار چیخ اٹھیں، عمر کا ایکسیڈنٹ، مگر عمر ریسیور ہاتھ سے چھوٹ گیا، عمر کے ایکسیڈنٹ کا سن کر تیزی سے فون کی جانب بڑھی۔ ہاں شامیر بھائی، عمر کہاں ہے؟ کب ہوا تھا؟ جی میں سن رہی ہوں، کون سے ہسپتال میں؟ تامین شامیر سے سوال و جواب کرتی رہی تھی، پھر ریسیور رکھ کر سمرانہ بیگم کی جانب بڑھی تھی جو شگفتہ بیگم کے پاس بیٹھی تھی۔ چچی جان پلیز خود کو سنبھالے، وہ ٹھیک ہوگا، میرا دل گواہی دیتا ہے چچی جان کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ سمرانہ بیگم کے قریب بیٹھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ضبط کا دامن مضبوطی سے تھامے وہ انہیں تسلی سے دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھی، ورنہ دل تو اپنا بھی چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ ہسپتال پہنچ کر ریسیپشن پر عمر کے متعلق پوچھ کر وہ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑی بے بسی سے آپریشن تھیٹر کے دروازے کو یک ٹک دیکھی جا رہی تھی، آتی جاتی سانسیں عمر کی زندگی کی دعا کر رہی تھیں۔ اے اللہ، میری اتنی سی غلطی کی اتنی کڑی سزا مجھے مت دینا، میں تیری ادنا سی بندی ہوں، مجھے اپنی رحمت سے مایوس مت کرنا، مجھ پر اپنا کرم کرنا، اے خدا بندے کریم، میرے عمر کو زندگی عطا فرما، میری زندگی بھی میرے عمر کو لگا دے، پلیز آپ تو حوصلہ رکھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بے اختیار ہو کر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کرتی، شازمین کی آواز اسے حواسوں میں لے آئی۔ اسی پل آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر شامیر کا چہرہ نظر آیا۔ شامیر بیٹا، میرا عمر کیسا ہے؟ زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ سمرانہ آنٹی بے صبری سے اس کا بازو تھامے پوچھ رہی تھی۔ پلیز آنٹی حوصلہ رکھیں، وہ ٹھیک ہے، اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے، آپریشن کامیاب ہوا ہے، اب دعا کریں کہ جلد ہی اسے ہوش آ جائے۔ یہ کیا بھابھی، آپ بھی رو رہی ہیں؟ ارے آپ تو بہت بہادر ہیں، پہنچے جلدی سے، اپنے آنسو۔ کہہ رہا ہوں نا وہ بالکل ٹھیک ہے، بس ذرا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جلدی اسے روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، ڈاکٹر شامیر نے تامین کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، اور اس نے اپنے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے تھے۔ شامیر بھائی، وہ ہم اسے مل تو سکتے ہیں نا؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے بہت آس سے پوچھا۔ ابھی نہیں بھابھی، ابھی کچھ دن صبر کر لیں، جیسے ہی اسے روم میں شفٹ کریں گے آپ اسے دیکھ لینا، مگر کچھ دیر صبر کر لیں۔ ڈاکٹر شامیر تسلی دے کر دوسری جانب چلے گئے۔ چچی جان، میں آپ کی مجرم ہوں، میری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا، میں بہت بری ہوں چچی جان، ان کے گھٹنے پر وہ اپنا سر رکھے بے بسی سے کہی جا رہی تھی۔ نہیں بیٹا، کچھ نہیں ہوا تمہاری وجہ سے، تم کسی کی مجرم نہیں ہو، جیسے لکھا ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، ہم اپنی تقدیر کے لکھے سے لڑ نہیں سکتے۔ پھر جلدی سے عمر کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ عمر میری جان، تم ٹھیک تو ہو نا؟ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ جیسے ہی اسے ہوش آیا، سمرانہ بیگم اس کے وجود پر جھکتے ہوئے بولیں۔ بے تابی کا یہی مظاہرہ شگفتہ بیگم نے بھی کیا، پورے خاندان کی کل کائنات اور وارث عمر ہی تو تھا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو۔ سمرانہ بیگم نے اس پر محبت بھرے بوسوں کی بارش کر دی تھی۔ عمر نے نیم وار نگاہ کمرے میں موجود تمام افراد پر ڈالی تھیں، اور وہ دشمن جہاں اسے اپنے سرہانے کھڑی آنکھوں میں ندامت کے ساتھ ساتھ دکھ، تکلیف اور پشیمانی کے موتی سجائے نظر آئی۔ تبھی ڈاکٹر شامیر اندر چلا آیا، عمر کا چیک اپ کرنے کے بعد ان سب کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔ آنٹی، ایسا ہے کہ رات کو یہاں پر اتنے افراد کو رہنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے اب آپ گھر چلی جائیں۔ عمر، اب کافی بہتر ہے، پھر میں بھی رات کو یہاں ہوں گا۔ کہنے کو شامیر نے کہہ دیا تھا، مگر گھر جانے کو کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے شامیر نے انہیں گھر جانے پر رضامند کیا تھا اور صرف تامین کو وہاں ٹھہرنے کو کہا، خود ان سب کو چھوڑنے کے بعد واپس ڈیوٹی پر آ گیا۔ سورج آسمان کی سیاہ چادر کا سینہ چاک کر کے نمودار ہوا تھا۔ رات بھر ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر اور نرسیں اس وقت اپنے اپنے گھروں کو جا رہی تھی، اور ڈیوٹی انجام دہنے کے لیے اسٹاف آہستہ آہستہ جمع ہو رہا تھا۔ نیند سے جاگتے ہوئے عمر نے بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھے ہوئے اس وجود کو دیکھا جو رات بھر سے اسی طرح ایک پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ رات سے اب تک جب بھی اس کی آنکھ کھلی، ہر بار اس نے روتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ اس کے آنسو سے اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اپنی غلطی پر یا غلط فہمی پر اس حد تک پشیمان اور نادم تھی کہ اب تو عمر کو بھی اپنا غصہ اور اشتعال بے جا لگ رہا تھا۔ اسے اس طرح ٹوٹ کر روتے ہوئے اس نے کب دیکھا تھا، مگر اس وقت اسے چپ کروانے کا کوئی محبت بھرا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی سر ہلاتے ہوئے ہلکا سا کر رہا، اور وہ جو مسلسل رونے میں مگن تھی اپنا آپ بھول کر اس کے چہرے پر جھک گئی۔ ابھی اس نے عمر کی پیشانی پر ہلکے سے ہاتھ رکھا ہی تھا کہ عمر نے پٹ سے آنکھیں کھول لی، اور اسے یوں آنکھیں کھولتا دیکھ کر نہ جانے تامین کو کیا ہوا کہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بے اختیار رو دی۔
ارد گرد سے بے نیاز وہ صرف رونے میں مصروف تھی۔ تامین یار کیوں رو رہی ہو؟ کیوں میرے ضبط کو کمزور بنا رہی ہو؟ میں تو تمہیں چپ کروانے کے لیے کوئی محبت بھرا مظاہرہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ اس کے بالوں پر پھیرتے ہوئے مدھم آواز میں شوخی سے کہا، وہ شوخی جو اس کے مزاج کا حصہ تھی۔ تمام تکلیفوں کو بھلائے اس کے لیے یہی احساس کافی تھا کہ اس وقت تامین اپنی فطری شرم و حیا کو بھلائے اس کے سینے پر سر رکھے اس کے بہت قریب تھی۔ عمر آپ ناراض تو نہیں ہیں نا مجھ سے؟ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ عمر کو یوں بولتا دیکھ کر اس نے سر اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اسے تم کہہ کر مخاطب کرتی تھی، نہ جانے منہ سے کیسے آپ نکل گیا تھا؟ ظاہر ہے جانے من جب تم اتنے احترام کے ساتھ ساتھ اتنی محبت کا مظاہرہ کرو گی تو کون کافر ہوگا جو تم سے ناراض رہ سکے گا؟ ویسے تمہارے لیے ایک ضروری اطلاع ہے، پرسوں میری بابا جان سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں 1-2 دن تک پاکستان پہنچ جاؤں گا اور پھر انشاءاللہ نئے سال کی ابتدا میں ہی ہم دونوں حقیقی معنوں میں ایک ہو جائیں گے۔ نیا سال ہمارے ملن کا سال ہوگا۔ شوخی و تر و تازگی سے بولتا وہ تامین پر انکشاف کیے جا رہا تھا، اور اس کی بات سن کر تامین بے اختیار خود میں سمٹ گئی تھی۔ بدگمانی، غلط فہمی کی گرد دلوں سے جھڑ چکی تھی۔ اب وہاں محبت کا جہاں آباد تھا، محبت ہی محبت تھی۔ یہاں پر ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ لوگ ناول سن کر پڑھ کر ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا، سب سے اچھا کریکٹر کس کا تھا، اور اس ناول سے آپ نے کیا سیکھا۔ معاشرتی پہلوؤں پر یہ ناول بنایا گیا ہے، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کریے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے ویوز کا اظہار کریے گا۔ تھینک یو سو مچ۔